کیا بولے سی کہ نہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں سنی، میں تو رک رک کر رٹک ٹک کر بول رہی تھی، میں تو صبح ریڑھی والے کے پاس گئی تھی، مجھے گاڑی میں ٹکر مار دی اور تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم آ رہی ہو۔ فرشتے بے یقینی سے پھیلی آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، گویا اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ فرشتے بولو، اسے فرشتے کی حیرت و بے یقینی پریشان کر رہی تھی، کہیں کچھ غلط تھا۔ محمل تم، وہ کچھ کہتے کہتے پھر رک گئی، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے۔ یو اینڈ یور اوور ایکٹنگ ہوں، وہ چھوٹا لڑکا بیزاری سے کہہ کر اٹھا تھا۔ فرشتے نے چونک کر اسے دیکھا، سیاہ حجاب میں دمکتے فرشتے کے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری ابھری۔ سنی پلیز بیٹا جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو۔ میں کیوں جاؤں؟ میری مرضی، آپ دونوں چلی جائیں۔ فرشتے یہ کون ہے؟ کیوں ضد کر رہا ہے؟ وہ الجھ کر پوچھ رہی تھی، مگر فرشتے دوسری طرف متوجہ تھی۔ I don't want to go، وہ بدتمیزی سے چیخا تھا۔ Shut up تیمور and get out، تم دیکھ نہیں رہے میں ماما سے بات کر رہی ہوں، فرشتے کہہ رہی تھی اور اسے لگا کسی نے اس کے اوپر ڈھیروں پتھر لڑکا دیے ہوں۔ تم نے تیمور کہا؟ فرشتے، وہ ساکت رہ گئی۔ She is not my mom، وہ سر جھٹکتا اٹھ کر باہر گیا اور اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا۔ تم نے تیمور کہا؟ نہیں یہ تیمور نہیں، میرا تیمور کہاں ہے؟ اس کا دل بند ہو رہا تھا، کہیں کچھ غلط تھا۔ فرشتے نے آہستہ سے گردن اس کی طرف موڑی، اس کی سنہری آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھر آئی تھی۔ محمل تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کیا یاد نہیں؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ گھٹی گھٹی سی سسک اٹھی، کچھ تھا جو اس کا دل ہلا رہا تھا۔ محمل، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پہ لڑکنے لگے۔ بے اختیار اس نے محمل کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ فرشتے، میں پوچھ رہی ہوں میرا بیٹا کہاں ہے؟ تمہارے سر پہ چوٹ آئی تھی، تمہارا اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوا تھا۔ فرشتے، میرا بچہ، اس کی آواز ٹوٹ گئی، وہ بے قراری سے فرشتے کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ محمل تم بے ہوش ہو گئی تھی، تم کوما میں چلی گئی تھی۔ مجھے پتا ہے صبح میرا ایکسیڈنٹ، اور کہتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ وہ صبح نہیں تھا، وہ 7 سال پہلے تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وقت 7 سال آگے بڑھ گیا ہے، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ ساری باتیں جو میں اتنے برس تم سے کہتی رہی، وہ دن وہ راتیں جو میں نے ادھر تمہارے ساتھ گزاری، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ پتھر کا بت بن گئی تھی۔ فرشتے کو لگا وہ اس کی بات نہیں سن رہی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے تم کبھی بھی ہوش میں آ سکتی ہو، ہم نے بہت ویٹ کیا تمہارا محمل، بہت زیادہ۔ وہ آنسو متواتر اس کے دمکتے چہرے پہ گر رہے تھے۔ گمسم سی اسے دیکھی گئی، گویا وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ میں نے تمہارے اٹھ جانے کی بہت دعائیں کی محمل، میں نے اپنا پی ایچ ڈی بھی چھوڑ دیا، تمہارے ایکسیڈنٹ کے دوسرے مہینے میں آ گئی تھی، 2 ماہ رہی، پھر واپس گئی، مگر دل ہی نہیں لگ سکا، میں پڑھ ہی نہیں سکی، پھر میں نے سب پڑھائی چھوڑ دی اور تمہارے پاس آ گئی۔ اتنے برس محمل، اتنے برس گزر گئے، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں محمل؟ فرشتے نے ہولے سے اس پتھر کے مجسمے کا شانہ ہلایا، وہ ذرا سی چونکی، پھر اس کے لب کپ کپائے۔ میرا تیمور، یہ تیمور تھا نا، ہم اسے سنی کہتے ہیں۔ مگر وہ کیسے مانتی؟ وہ جسے کوئی کالونی کا بچہ سمجھی تھی، وہ اس کا اپنا بچہ تھا، وہ کیسے ممکن تھا؟ اسے تو لگا تھا کہ وہ بس ایک دن کے لیے سوئی ہے، یا پھر شاید دن کا ایک حصہ، پھر صدیاں کیسے بیت گئیں اسے کیوں پتا نہیں چلا؟ اور تیمور نہیں، اسے کارٹ میں لیٹا اپنا نامولود بچہ یاد آیا۔ فرشتے، وہ میرا بچہ ہے، او خدایا! اس نے بے یقینی سے آنکھیں موند کر کھولی۔ وہ اتنا بدل گیا ہے، بہت کچھ بدل گیا ہے محمل، کیونکہ وقت بدل گیا ہے، وقت ہر شے پر اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ہمایوں، اس کے لب پھڑپھڑائے، ہمایوں کہاں ہے؟ نرس نے جب بتایا تو میں نے اسے کال کر دیا تھا، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی، وہ میٹنگ میں تھا، رات تک آ سکے گا نہیں۔ فرشتے، تم اس کو بلاؤ، پلیز بلاؤ، اس سے کہو محمل جاگ گئی ہے، محمل اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ میرے ایک فون پر ہی دوڑا آتا تھا۔ وہ 7 سال پہلے کی بات تھی محمل، وقت کے ساتھ یہاں بہت کچھ بدلتا ہے، لوگ بھی بدل جاتے ہیں، وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کھوئی سی بولی تھی، عجیب بے یقینی کا سا عالم تھا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ محمل پریشان مت ہو، پلیز دیکھو، وقت ہمایوں کو نہیں بدل سکتا، میرا ہمایوں ایسا نہیں ہے، میرا تیمور ایسا نہیں ہے۔ وہ ذہنی انداز سے چلائی، اتنی بے یقینی تھی کہ اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی، پھر ابھی اسے سنبھلنے میں وقت لگے گا، وہ جانتی تھی۔
فرشتے چلی گئی اور وہ منہ پہ چادر ڈالے آنکھیں موندے لیٹی رہی. اسے یقین نہ تھا کہ فرشتے نے اسے سچ بولا ہے. اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک بھیانک خواب ہے اور ابھی وہ آنکھ کھولے گی تو وہ خواب ٹوٹ جائے گا. پھر اس نے آنکھ ہی نہ کھولی. اسے ڈر تھا کہ اگر خواب نہ ٹوٹا تو وہ ٹوٹ جائے گی. جانے کتنا وقت گزرا وہ لمحوں کا حساب نہ رکھ پائی اور اب کون سے حساب باقی رہ گئے تھے. دروازے پہ خالے سے دستک ہوئی. اس نے لمحے بھر کو آنکھیں کھولی. ہوا سے چہرے پہ پڑی چادر سرک گئی. منظر صاف واضح تھا. کھلے دروازے کے بیچ وہ کھڑا تھا. اس کی آنکھیں اس کی نگاہیں وہیں ٹھہر سی گئیں. وقت تھم گیا. لمحے ساکن ہو گیا اور وہ اسے ویسا ہی لگا تھا, اتنا ہی وسیع اور شاندار. مگر اس کا جذبات سے عاری چہرہ, اس پہ چھائی سنجیدگی نہیں, وہ شاید ویسا نہیں رہا تھا. وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا اور پائنتی کے ساتھ رک گیا. ہمایوں. وہ تڑپ کر رہ گئی. بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. کیسی ہو؟ وہ پائنتی کے قریب کھڑا رہا. اس سے آگے نہیں بڑھا. آواز میں بھی عجیب سرمہری تھی. ہمایوں. وہ رونے لگی. یہ سب کیا ہے؟ کہتے ہیں کتنے سال گزر گئے. میری نیند اتنی لمبی کیوں ہو گئی؟ معلوم نہیں ڈاکٹرز کب تمہیں ڈسچارج کریں گے. وہ کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا جیسے جانے کی جلدی ہو. اس کے لہجے میں کوئی ناراضگی کا عنصر نہیں تھا بلکہ بہت ہموار لہجہ تھا, لیکن شاید ان کے درمیان کچھ بھی باقی نہ رہا تھا. میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا ہمایوں؟ جیسے ہی وہ تسلی کے دو بول سننا چاہتی تھی. وہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تنقیدی نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا. یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ہمایوں اور تیمور وہ اس کے ساتھ یوں کیوں کر رہے تھے؟ ہمایوں مجھ سے بات تو کریں. ہاں کہو, میں سن رہا ہوں. وہ متوجہ ہوا. لمحے بھر کو نگاہ اس پہ جھکائی. اس کے آنسو تھم گئے. وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی. یہ تو محبت کی نگاہ نہ تھی, یہ تو خیرات تھی, بھیک تھی. وہ چند لمحے منتظر سا اسے دیکھتا رہا, پھر واپس جانے کو مڑا. اسی پل دروازے میں فرشتے کا سراپا ابھرا. وہ ہاتھ میں فروٹ باسکٹ تیزی سے پکڑے آ رہی تھی. ہمایوں اس کے ایک طرف سے نکل کر باہر چلا گیا. فرشتے نے پلٹ کر اسے جاتے دیکھا. ہمایوں. ابھی تو آیا تھا, چلا بھی گیا. کیا کہہ رہا تھا؟ چمبے سے کہتے ہوئے اس نے گردن اس کی جانب موڑی. محمل کے چہرے پہ کچھ تھا کہ وہ لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی. فکر مت کرو, وہ ہر کسی سے ایسے ہی بیہیو کرتا ہے. وہ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کہتی آگے بڑھی اور فروٹ باسکٹ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھی. مگر میں کسی تو نہیں تھی فرشتے. وہ ابھی تک نم آنکھوں سے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ, تم کیوں فکر کرتی ہو؟ مگر وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اس کی آنکھیں پھر سے ڈبڈبائیں. محمل دیکھو, اس تبدیلی نے وقت لیا ہے تو اس کو ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگے گا. تم اس کو کچھ وقت دو. وہ اس کے ریشمی بھورے بال نرمی سے ہاتھ میں پکڑے برش کر رہی تھی. وقت وقت وقت, ایک ہی تکرار ہر جگہ دہرائی جا رہی تھی. اس وقت نے کیا کچھ بدل دیا تھا. اسے اس کا اندازہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا. وہ اپنے نچلے دھڑ کو حرکت نہیں دے سکتی تھی. وہ اپنے پاؤں نہیں ہلا سکتی تھی. وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی. وہ خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی. اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کے قابل نہیں رہی تھی. یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اس دن جب میں گھر سے نکلی تھی تو میں نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھی. یہ سب اسی لیے ہوا ہے فرشتے کہ میں دعا پڑھے بغیر گھر سے نکلی تھی, ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بال سلجھا رہی تھی. جب وہ بھیگی آنکھوں اور رندے گلے سے کہنے لگی. فرشتے نے گہری سانس لی. کچھ کہا نہیں. نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی, مگر ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں تو اس نے اسے پورا کیا. بہت دھیرے سے اس کے دل میں کسی نے سرگوشی کی تھی. وہ یکلخت چونک سی گئی. نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی, مگر ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں تو اس نے اسے پورا کیا. اس نے سننے کی کوشش کی. کوئی اس کے اندر مسلسل یہ الفاظ دہرا رہا تھا, دھیمی مدھر آواز, ترنم اور سوز سے پر. اس کا دل دھڑکنا بھول گیا. وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی. یہ الفاظ, یہ بات, یہ سب بہت جانا پہچانا تھا. شاید یہ ایک آیت تھی. ہاں یہ آیت تھی. سورہ یوسف 13واں سپارہ. جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غالباً نظر بد سے بچاؤ کے لیے احتیاطاً شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی تاکید کی تھی تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جیسے تبصرہ کیا تھا کہ ان بھائیوں کو اگر اللہ کی مرضی و منشا ہوتی تو پھر اللہ کے فیصلے سے کوئی بھی نہ بچاتا, مگر وہ احتیاط تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک حاجت تھی تو یعقوب علیہ السلام نے اسے پورا کیا. ایک خاموش لمحے میں اس پہ کچھ آشکار ہوا تھا. یہ جو ہوا تھا اسے ایسے ہی ہونا تھا. وہ جو کر لیتی یہ اللہ کی مرضی تھی, ہو کر رہی تھی, اس کی تقدیر تھی. شاید اس کی دعاؤں نے اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا, مگر کیا اس سے بھی کوئی بڑا نقصان ہو سکتا تھا؟ قوما, معذوری, بیزار شوہر,
بدکتا ہوا بچہ اب کیا رہ گیا تھا زندگی میں؟ کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ کسی نے پھر اس کو ذرا خفگی سے مخاطب کیا تھا۔ وہ پھر سے چونکی اور قدرے مضطرب ہوئی۔ یہ کون اسے بار بار اندر ہی اندر مخاطب کرتا تھا؟ یہ کون تھا؟ فرشتے، پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ بہت بے بسی سے بولی تو فرشتے کا اس کے بالوں میں برش کرتا ہاتھ رک گیا، پھر اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اوکے، اس نے برش سائڈ پہ رکھا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ہم نے بسایا تم کو زمین میں اور ہم نے تمہارے لیے زندگی کے سامان بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ کوئی اس کے اندر ہی اندر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ اس کے اندر باہر اتنا شور تھا کہ وہ سن نہ پا رہی تھی، سمجھ نہ پا رہی تھی۔ فرشتے گئی تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ اب اس کے ہر سو اندھیرا اتر آیا، خاموشی اور تنہائی۔ اس نے غور سے سننا چاہا۔ چند ملی جلی آوازیں بار بار گونج رہی تھیں۔ ہم تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس کے ذہن میں جیسے جھماکا سا ہوا، ایک دم اندر باہر روشنی بکھرتی گئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ میرا قرآن، میرا کلام پاک، میرا مصحف۔ وہ کبھی قرآن کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اس روز بھی وہ اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ بیگ میں رکھا تھا۔ جب ایکسیڈنٹ کے بعد ادھر لائی گئی ہوگی تو یقیناً وہ بھی ساتھ آیا ہوگا۔ پھر اسے ادھر ہی ہونا چاہیے، مگر 7 سال اسے یاد آیا۔ وہ 7 سال درمیان میں آ گئے تھے، ان کے پیچھے تو ہر شے گویا دھول میں گم ہو گئی تھی۔ او خدایا، وہ کیا کرے؟ اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ یہ ایسی عجیب سی بات تھی جس پر اسے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ جتنا سوچتی الجھتی جاتی۔ تبھی دروازہ ہولے سے کھلا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ تیمور دروازے میں ایستادہ تھا، جینز شرٹ پہنے، اس کے بھورے بال ماتھے پہ کٹ کر گر رہے تھے۔ اس کی ناک بالکل ہمایوں کی طرح تھی، کھڑی مغرور ناک، اور آنکھیں محمل کسی سنہری چمکتے کانچ جیسی، اور ماتھے کے وہ بل وہ جانے کس جیسے تھے۔ تیمور! اس کو دیکھ کر محمل کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا تیمور تھا۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ویئر از مائی ڈیڈ؟ میرے ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ اسی تنفر سے چبھتے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ منہ پھٹ اکھڑ بدتمیز! اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تو وہ یہ 3 الفاظ اس کے ذہن میں اس کے متعلق فوراً ابھرتے۔ وہ بھی آئے تھے پھر چلے گئے، تم ماما سے نہیں ملو گے؟ اس نے ممتا سے مجبور اپنے بازو پھیلائے۔ نہیں۔ اس نے باہر نکل کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی، بازو آہستہ سے پہلو میں آن گرے۔ وہ 7 سال کا بچہ، اس کے دل میں اتنی نفرت، اتنی کڑواہٹ کیسے آ گئی؟ کیا قصور تھا اس کا کہ وہ یوں اس سے متنفر تھا؟ اور صرف اس سے نہیں بلکہ فرشتے سے بھی بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اور پھر وہ کب روتے سو گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ فزیو تھراپسٹ اور ایکسرسائز کرانے کی ناکام کوشش کر کے جا چکی تھی۔ وہ اسی طرح دنیا سے بیزار آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ یہ دایاں بازو تو بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا، یہ بایاں البتہ ذرا سا ڈھیلا تھا، مگر امید تھی کہ وہ بھی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانگوں کے متعلق کچھ کہنے سے ڈاکٹرز بھی قاصر تھے۔ کبھی وہ کہتے ہوئے فزیو تھراپی سے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور بعض اوقات وہ سب کا انحصار اس کی اپنی قوت ارادی پر گردانتے۔ وہ قوت ارادی جس کو استعمال کرنے کی صحیح ابھی وہ نہیں کر رہی تھی۔ ایک دم سے پھولوں کی مہک نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے دھیرے سے بازو ہٹایا اور آنکھیں کھولی۔ فرشتے بڑا سا مہکتے سرخ گلابوں کا بکے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ اسکارف میں مقید چہرے پہ وہی مخصوص ٹھنڈی سی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم مائی سسٹر، کیسی ہو؟ اور یہ فزیو تھراپسٹ کو کیوں تم نے بھگا دیا؟ وہ کانچ کے گلدان میں گلدستہ لگاتے ہوئے بولی۔ مجھے کسی فزیو کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ لوگ مجھے گھر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عنقریب گھر شفٹ کر دیں گے، شاید 1 ہفتے تک تم مینٹلی بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں مزید ہسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھول سیٹ کر کے شاپر سے کچھ نکالنے لگی۔ اور تیمور نہیں آیا؟ اسے آنا تھا کیا؟ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ میں اسے روز ساتھ ہی لاتی ہوں، پتہ نہیں شاید لان میں بیٹھا ہو، ابھی آ جائے گا، وہ کہہ کر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ محمل نے پھر سے چہرے پہ بازو رکھ لیا۔ وہ اب یوں ہی ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ فرشتے روز صبح آتی تھی، پھر دوپہر میں چلی جاتی اور گھنٹے بھر بعد تیمور کو ساتھ لی آتی۔ وہ باہر ہی پھرتا رہتا، اندر نہ آتا۔ پھر عصر کے وقت فرشتے چلی جاتی، غالباً اسے مسجد جانا ہوتا تھا۔ رات کو وہ پھر ایک چکر لگا لیتی۔ چھٹی کے دن وہ تیمور کو صبح سے ہی ساتھ لے آتی اور باقی دنوں میں اس کے اسکول کے باعث دوپہر میں لاتی۔ ہاں، رات کو تیمور اس کے ساتھ نہیں آتا تھا، اور ہمایوں وہ تو بس ایک ہی دفعہ آیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمیشہ وہ شاید بیزی ہوگا والا جواب فرشتے خوب شرمندہ ہو کر دیتی۔
وہ دن میں 3 چکر لگایا کرتی، گویا گھن چکر بنی رہتی، محمل کا ہر چھوٹا بڑا کام کرتی اور نہیں تو اس کے ساتھ بیٹھی تسلی اور پیار کی باتیں کرتی رہتی۔ اب بھی وہ جانے کیا چیز الٹ پلٹ کر رہی تھی، محمل کو کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھی، مگر وہ یوں ہی بیزار سی منہ پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ اور پھر آہستہ سے وہ مترنم آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی، سب تعریف اس اللہ کی، وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ قرآن کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں بنایا۔ اس نے جھٹکے سے بازو ہٹایا، فرشتے ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر کے ہاتھ میں پکڑے کیسٹ کور بند کر رہی تھی۔ محمل کی طرف اس کی پشت تھی، درست کرنے والی کتاب، تاکہ وہ اپنے پاس موجود سخت عذاب سے ڈرائے اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ وہ یہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، قاری مشاری کی سورہ کہف۔ وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ لفظ بوند بوند اس کی سماعت میں اتر رہے تھے۔ آج جمعہ تھا اور وہ ہمیشہ جمعے کو سورہ کہف پڑھا کرتی تھی۔ نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے۔ ان کے منہ سے یہ بہت بڑی بات نکلتی ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ کھٹ سے فرشتے نے اسٹاپ کا بٹن دبایا تو وہ آواز رک گئی۔ اس نے تڑپ کر فرشتے کو دیکھا۔ لگائیں نہ، بند کیوں کر دی؟ او تم جاگ رہی تھی؟ وہ چونک کر پلٹی۔ میں سمجھی تم سو گئی ہوگی، میں نے سوچا تمہیں تنگ نہ کروں۔ کوئی قاری مشاری کی سورہ کہف سے بھی تنگ ہو سکتا ہے بھلا؟ اس میں تو میری جان مقید ہے۔ فرشتے، آپ کو یاد ہے جب جمعے کو کلاس میں سورہ کہف شروع ہوئی تھی تو الحمدللہ الذی پہ میرے آنسو گرنے لگے تھے۔ تمہارے آنسو اب بھی گر رہے ہیں محمل۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آن بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ محمل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ میں جانتی ہوں تم تیمور اور ہمایوں کی وجہ سے اپسیٹ ہو، بھول جاؤ ان کی ناقدریاں۔ محمل وہ نہ سمجھ ہیں، ان کی وجہ سے اپنا چین سکون برباد نہ کرو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے، مگر ایک بات تمہیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ تمہاری زندگی ان پہ انحصار نہیں کرتی، تم ان کے بغیر نہیں مر جاؤ گی، ان کے بغیر جینا سیکھو محمل، خود کو اسٹرانگ کرو۔ اور ٹھیک ہے، اس نے تیزی سے بات کاٹی، مگر ابھی آپ سورہ کہف لگائیں نا، پلیز مجھے سننا ہے۔ فرشتے ذرا سی حیران ہوئی، پھر گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لگاتی ہوں۔ اور میرا قرآن؟ ہاں وہ میں کل ڈھونڈ کے لے آؤں گی، ابھی تم یہ سنو، میں تیمور کو ڈھونڈتی ہوں۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور خود باہر نکل گئی۔ بس شاید تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہو، اگر وہ اس کلام کے ساتھ ایمان نہ لائے، بہت افسوس کے ساتھ۔ بے شک جو بھی زمین پہ ہے ہم نے اسے اس کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، اور بے شک ہم اس کو بنجر صاف میدان بنانے والے ہیں۔ اس نے آنکھیں موند لیں، آنسو آہستہ آہستہ اس کے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ سورہ کہف کے ساتھ اسے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ اس نے آنکھیں موند لی، آنسو آہستہ آہستہ اس کے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ سورہ کہف کے ساتھ اسے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے وہ جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ سنگ مرمر کی چمکتی راہداریاں، روشنی سے گھرا ہال جو اونچے سفید ستون پہ کھڑا تھا، مسجد کے برآمدے کے سامنے گھاس سے بھرا لان، وہ پنک اسکارف میں لپٹے بہت سے جھکے سر جو تیزی سے نوٹس لینے میں مصروف ہوتے، لائبریری کی اونچی گلاس ونڈوز جن سے فیصل مسجد دکھائی دیتی تھی، وہ کالونی کی سڑک پہ درختوں کی گھنی باڑ، یادوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو امڑ کر اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ڈاکٹرز ٹھیک کہتے تھے کہ وہ ذہنی طور پر بالکل فٹ ہے۔ سورہ کہف ختم ہوئی تو کیسٹ رک گئی۔ اس نے بے بسی سے ٹیپ کو دیکھا، وہ اس سے خاصے فاصلے پر تھی، وہ اٹھ کر اس کو ری پلے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، کیسی لاچاری تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ہر راہ بند ہوتی دکھائی دینے لگی، ہر دروازے کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا وہ اب ہمیشہ کسی اندھیرے بند کہف میں مقید رہے گی، تیمور اور ہمایوں سے دور، بہت دور۔ صبح وہ سو کر خاصی دیر سے اٹھی، رات بھر سو نہ سکی تو فجر کے قریب ہی آنکھ لگی تھی۔ سسٹر میرین بیڈ سائڈ ٹیبل پہ دوائیاں رکھ رہی تھی، اسے جاگتے دیکھ کر مسکرائیں۔ گڈ مارننگ مسز ہمایوں، ہاؤ آر یو؟ فائن۔ وہ جبراً مسکرائی، کس کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑتا تھا، وہ جو خود ہی اس سے دور بھاگنے لگا تھا۔ آپ کی سسٹر صبح آئی تھی، آپ سو رہی تھی، وہ یہ بک دے کر گئی ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔
فرشتے آئی تھی؟ وہ چونکی، پھر اس کا اشارہ کتاب کی طرف دیکھا تو ٹھہر سی گئی. سفید سادہ جلد والی دبیز کتاب. اس کا سانس رک گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا. مصحف قرآنی. وہ زیر لب بڑبڑائی. آپ کا قرآن ہے میڈم؟ سسٹر میرین نے اسے متوجہ پا کر احتیاط سے قرآن اٹھا کر اس کے سامنے کیا. اس نے بے قراری سے اسے تھاما اور پھر سینے سے لگا لیا. You love your holy book too much, right? آپ کو اپنی مقدس کتاب بہت عزیز ہے نا؟ وہ مسکرا کر کہتی اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگی. آف کورس سسٹر. وہ بہت خوش تھی. پھر وہ بیٹھ گئی تو سسٹر میرین نے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کر دیے. پھر سسٹر جانے کب وہاں سے گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا. وہ بس اپنے قرآن میں گم تھی. اس نے دھیرے سے پہلا صفحہ کھولا تو عربی عبارات سے مزین اوراق سامنے آئے. اس کا دل ایک دم رعب سے بھر گیا. ہاتھ ذرا سے کپ کپائے، لب لرزے، آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے. او خدایا، وہ کتنی نوازی گئی تھی. اسے اللہ نے اپنے کلام کو تھامنے کا موقع دے دیا تھا. وہ اس کی سن لیتا تھا اور اس کو مخاطب بھی کرتا تھا. برسوں کا یہ ساتھ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ اسے بھولا نہیں تھا، اس نے اسے یاد رکھا ہوا تھا. محمل ابراہیم اپنے رب تعالیٰ کو یاد تھی. کیا اسے واقعی اب کچھ اور چاہیے؟ اس نے شروع کے پہلے چند صفحات پلٹے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر سے پڑھنا شروع کرے. پھر اس نے آغاز میں رکھے ایک بک مارک سے کھولا. وہ سورہ بقرہ کے درمیان سے کھولا تھا، دوسرے سپارے کے اوائل سے. برسوں پرانا بک مارک، جانے کب اس نے ادھر رکھا تھا. اس نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا. بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرنا. آج اس کے رخساروں سے پھسل کر گردن پہ لڑھک رہے تھے. وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے آپ کو خوشی میں یاد رکھا، آپ مجھے غم مت بھولیے گا، مگر لب کھل نہ پائے. اس نے آگے پڑھا. اے ایمان والو، تم صبر نماز کے ساتھ مت مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ساتھ ہی حاشیے میں پین سے چھوٹا چھوٹا کچھ لکھا تھا. اس نے قرآن قریب کر کے پڑھنا چاہا. وہ اس کے اپنے لکھے تفسیر کے نوٹس تھے. مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں. ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا. اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے. مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ کے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے. یہ سب اس نے لکھا تھا. وہ اپنے لکھے پہ حیرت زدہ سی رہ گئی. کلاس میں آگے بیٹھنا، ٹیچر کی ہر ایک بات نوٹ کرنا، وہ سب اسے کتنا فائدہ دے گا، اس نے تو کبھی تصور بھی نہ کیا تھا. اس نے قدرے آگے سے پڑھا. اور البتہ تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی خوف سے اور بھوک سے، جانوں اور مالوں اور پھلوں کے نقصان سے. اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. انہی لوگوں پہ ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اس نے ساتھ حاشیے میں لکھے اپنے الفاظ پڑھے. صابرین کا مصیبت میں بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ الفاظ ان دو عقائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن پہ جمے بغیر کوئی صبر کر نہیں سکتا. ان للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، عقیدہ توحید ہے. اور وہ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. عقیدہ آخرت پہ ایمان ہے کہ ہر دکھ اور مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کا صبر و اجر. اس نے اگلی آیات پڑھی. بے شک صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، تو جو کوئی حج کا ارادہ کرے. صبر کے فوراً بعد صفا، مروہ اور حج کا ذکر. وہ ذرا حیران ہوئی، پھر اپنے ہاتھ کے لکھے نوٹس پڑھے. صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے. جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس کو اس توکل پہ کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں. اس کے بے قرار دل کو جیسے ڈھیروں ٹھنڈک مل گئی تھی، آنسوؤں کو قرار مل گیا تھا، اندر باہر سکون سا اتر گیا تھا. اور اس کے بعد جیسے گہری خاموشی چھا گئی. سارے ماتم دم توڑ گئے، اسے صبر آ ہی گیا تھا. اب رونے کا پہر تمام ہوا تھا. کتاب اللہ اس کے پاس تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی تھی. دین کا
علم اسے عطا کیا گیا تھا، اب کسی شکوے کی گنجائش باقی نہ تھی۔ وہ دور جاہلیت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینہ کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست آتی ہے، طائف کے پتھر بھی آتے ہیں اور اسراء اور معراج کی بلندیاں بھی، مگر آخر میں فتح مکہ ضرور آتا ہے، اور اس سفر میں کسی کا مکی دور بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے۔ وہ ایک سال جو اس نے ہمایوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا ایک پرسکون من چاہی ریاست تھی، وہ دور ختم ہو چکا تھا، اس کا مکہ اب شروع ہوا تھا۔ طائف کے پتھر اب لگنے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمزوروں کا رب اس کے ساتھ ہے تو اسے بھی کسی عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ مل جائے گی، اسے بھی انگور کے خوشے مل ہی جائیں گے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف کی دعا یاد آئی اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تب ہی دروازہ کھول کر سسٹر اندر داخل ہوئی، اسے جاگتا دیکھ کر ذرا سا مسکرائی اور آگے بڑھی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ وہ اسے لگی ڈرپ کو چیک کرنے لگی تھی۔ وہ جیسے کسی خیال سے جاگی۔ فائن الحمدللہ، آپ کو بہت ٹائم بعد ہوش آیا ہے، ڈاکٹرز ہوپ کھو چکے تھے۔ معلوم نہیں، وہ قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ میں نے تو وقت کا تعین بھی کھو دیا تھا۔ مایوسی کی باتیں مت کریں میم، خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ وہ ذرا سی چونکی۔ یہ انگور کے خوشے لے کر ہمیشہ نینوا کے اداس کیوں آتے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ ہاں مجھے یقین ہے وہ میری مدد کرے گا۔ وہ کھل کر مسکرا دی، شاید پہلی دفعہ وہ یوں مسکرائی تھی۔ تمہارا اس کی مدد پہ کتنا ایمان ہے سسٹر؟ بہت زیادہ میم، کرائسٹ مدد مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ نرمی سے مسکراتے اس کا پر یقین چہرہ دکھے گئی۔ تم جانتی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ نلکی کو تھامے سسٹر میرین کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت بھرا سوال ابھرا۔ محمل نے ایک ثانیے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہینڈسم، a very handsome man. He was مسیح، عیسیٰ بن مریم۔ Really؟ سسٹر مریم کی آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے۔ آف کورس، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بے حد سے ہینڈسم تھے، بہت وجیز، صرف بیان نہیں، ان کے پاس رائٹنگ پاور بھی تھی، قلم کی طاقت، وہ بہت اچھا لکھتے تھے۔ اور جانتی ہو وہ اپنے ان میریکلز اور ٹیلنٹس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیا؟ وہ دم بخود بنا پلک جھپکے سن رہی تھی۔ وہ کہتے تھے، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر جیسے یاد کر کے بتانے لگی، جب سے مجھے یہ پتا چلا میں اپنی کوئی بھی تعریف سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کرتی تھی۔ کوئی میری تعریف کرتا تو میں کہتی، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بیوٹیفل، سسٹر مریم بے خود سے کہہ اٹھی، پھر آہستہ سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ مسز ہمایوں، آپ پہلی مسلم ہو جس نے بتایا ہے کہ آپ کی ہولی بک یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے، ورنہ مسلم ہمیشہ بہت سختی سے کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ السلام علیکم، فرشتے نے جھانکا، تم اٹھ گئیں؟ ہاں کب کی۔ وہ چونکی، پھر سنبھل گئی۔ فرشتے اندر چلیے، بایا اور سیاہ حجاب کو چہرے کے گرد لپیٹے، ہمیشہ کی طرح تازہ اور خوبصورت۔ آپ نے شادی نہیں کی فرشتے؟ محمل نے کہا، اور پھر اس نے دیکھا کہ فرشتے کی سنہری آنکھوں میں سایہ سا لہرایا ہے۔ شادی میں کیا رکھا ہے محمل؟ وہ پھیکا سا مسکرائی، سنت سمجھ کے کر لیں۔ وہ سر جھکائے چادر پہ انگلی سے نادیدہ لکیریں کھینچنے لگی۔ پھر آپ کر لیں گی نا شادی؟ جب تم ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی نہیں کروں گی، اور اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہوئی تو میرے لیے تم ہمایوں اور تیمور بہت ہو، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو تمہاری فزیو تھراپسٹ آنے والی ہوگی، اس سے بنا کر رکھو، اب اس کو بھگانا نہیں، گھر شفٹ ہو کر بھی روز اس کی شکل دیکھنا تو ہوگی نا۔ فرشتے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، اور وہ ایک خیال سے اطمینان بخش گیا، گھر اس کا گھر، اپنا گھر، اس ہفتے وہ واپس چلی جائے گی، اس نے طمانینت سے سوچا۔ سسٹر میرین فائل ہاتھ میں پکڑے پین سے اس میں کچھ اندراج کر رہی تھی۔ محمل تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے خاموش گمسم سی بیٹھی تھی، اس کے بھورے سیدھے لمبے بال شانوں پہ پھسلتے کمر پہ گر رہے تھے۔ یہ بال کبھی بے حد گھنے اور سلکی ہوتے تھے، مگر طویل بیماری نے انہیں بے حد پتلا اور مرجھائے پھولوں کی پتیوں جیسا کر دیا تھا۔ میڈم، لکھتے لکھتے ایک دم سسٹر نے سر اٹھایا، اس کے چہرے پہ یک ڈھیروں تفکر امڈ آیا تھا۔ وہ چونکی، آج کل وہ پکارے جانے پہ یوں ہی چونک اٹھتی تھی۔ کافی دن ہو گئے وہ نہیں آئے۔ کون؟ وہ کوئی صاحب ہیں، کافی عرصے سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں، کافی بڑی عمر کے ہیں، اتنی لمبی داڑھی بھی ہے، بہت کائنڈ اور جینٹل سے ہیں۔
کب سے آ رہے ہیں؟ میں 3 سال سے ادھر ہوں، جب سے انہیں آتا دیکھتی ہوں۔ عموماً فرائیڈے کو آتے ہیں، بس ادھر اسے جھانک کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور مجھ سے آپ کا حال پوچھ کر چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کے پاس رکے نہیں۔ کیا میرے کوئی رشتہ دار ہیں؟ سوال کرنے کے ساتھ ہی اس کے ذہن کے پردے پہ کچھ بہت سے چہرے ابھرے۔ آغا ہاؤس کے خوشحال و مطمئن چہرے۔ ایک کسک سی دل میں اٹھی، کیا ان کو وہ یاد ہوگی؟ کیا کبھی اپنے عیش و آرام سے فرصت پا کر انہوں نے اس کے لیے چند لمحے نکالے ہوں گے؟ نہیں، وہ کہتے تھے کہ وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، بس یوں ہی جاننے والے ہیں۔ فرشتے اور میرے ہسبینڈ ان کو جانتے تھے، ان کے ہوتے ہوئے تو وہ کبھی نہیں آئے، ہمیشہ ان کی غیر موجودگی میں آتے ہیں، مگر اب کافی دن ہو گئے نہیں آئے، کوئی نام اتا پتہ کبھی بتایا نہیں۔ سسٹر اب دوبارہ فائل پہ جھکی اندراج کرنے لگی، مایوسی ہو گئی، جانے کون تھا، کیوں آتا تھا۔ رات میں فرشتے آئی تو اس نے یوں ہی پوچھ لیا، مجھے ادھر دیکھنے کون کون آتا ہے فرشتے؟ ہم سب۔ وہ اس کے بھورے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ آغا جان لوگ بھی کبھی نہیں آئے؟ پتہ نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کے بال پکڑ کر اس نے اونچے کیے اور پونی باندھی، پھر سیدھی لمبی پونی ٹیل کو احتیاط سے آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے برش کرنے لگی۔ کوئی تو آیا ہوگا، میں تو ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی محمل، پلیز مجھے دکھ مت دو۔ اس کے انداز میں منت بھرا لہجہ تھا۔ پھر محمل کچھ نہ پوچھ سکی، سر جھکائے بال بنواتی رہی۔ یہ دیکھو، فرشتے نے پاکٹ مرر اس کے چہرے کے سامنے کیا، اس نے جھکا سر اٹھایا، آئینے میں اپنا عکس دکھائی دیا تو لمحے بھر کو پہچان ہی نہ پائی۔ بے حد کمزور چہرہ، اندر کو دھنسے ہوئے گال، زردی مائل پھیکی رنگت، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پزمردہ بیمار رکھا پھیکا سا چہرہ، اور اوپر اونچی پونی ٹیل جو کبھی اس طرح تازہ سی محمل ابراہیم پہ بہت اچھی لگتی تھی، اس بیمار لاغر محمل پہ یہ بہت بری لگ رہی تھی۔ رہنے دے، مجھے یہ بال نہیں بنانے۔ اس نے ہاتھ سے پونی پکڑ کر کھینچی، بال شکنجے سے نکل کر شانوں پہ بکھر گئے اور پونی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیوں کھول دیے؟ فرشتے کو تعصب ہوا۔ میں ایسے بال نہیں بنانا چاہتی، پلیز مجھے دکھ مت دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے الفاظ لوٹا گئی۔ فرشتے چپ سی ہو گئی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس وقت محمل کو تنہا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ ہمایوں کا گھر، محمل کا گھر، ہمایوں اور محمل کا گھر وہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، خوبصورتی سے آراستہ، کونا کونا چمکتا ہوا فانوس کی روشنیاں، جگر جگر کرتی بتیاں، قیمتی پردے، یہی سب پہلے بھی اس کے گھر میں تھا، اب بھی تھا، مگر رنگ بدل گئے تھے۔ لاؤنج کے صوفے، پردے، یہاں تک کہ گملے بھی بدل گئے تھے۔ چیزیں رکھی گو ترتیب میں تھیں، مگر ان کا رنگ پہلے جیسا نہ تھا۔ ہر شے نئی تھی، جیسے ہمایوں تھا اپنی جگہ پہ ویسے ہی موجود، مگر پھر بھی بدل چکا تھا۔ کیسا لگا تمہیں اپنا گھر؟ اس کی ویل چیئر پیچھے سے دھکیلتی فرشتے خوش دلی سے پوچھ رہی تھی۔ گمسم سی خالی خالی آنکھوں سے در دیوار کو دیکھے گئی۔ 7 سال پہلے وہ اس کا گھر تھا، اب شاید وہ صرف ہمایوں کا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کا مزید ہسپتال میں رہنا بے فائدہ کہہ کر اسے گھر شفٹ کر دیا تھا۔ اس کی بیماری وہی تھی، دایاں ہاتھ ٹھیک، بایاں ہاتھ تو بازو ذرا سست اور نچلا دھڑ مکمل طور پر مفلوج۔ وہ کہتے تھے وہ اچانک بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور ساری عمر بھی اسی طرح رہ سکتی ہے، بس آپ دعا کریں۔ اب وہ کیا کہتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے، مگر ایسی باتیں کہیں کہاں جاتی ہیں۔ فرشتے اسے لاؤنج کے ساتھ بنے کمرے کی طرف لے گئی۔ اس نے وہ اس کے مطابق سیٹ کروا دیا تھا، مگر میرا کمرہ تو اوپر تھا فرشتے۔ محمل سیڑھیاں چڑھنا اس ویل چیئر کے ساتھ، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اور ہمایوں کا سامان؟ کچھ دیر بعد چیزوں کا جائزہ لیتے وہ پوچھ بیٹھی، ان کا سامان کدھر ہے؟ ہمایوں تو میں نے اسے کہا تھا، مگر آئی تھنک وہ اپنے کمرے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے، تو وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ محمل ششدر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں محمل، وہ اسی گھر میں رہتا ہے، کسی بھی وقت آ جا سکتا ہے۔ فرشتے خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ نہیں فرشتے، تم ان سے کہو کہ مجھے یوں اکیلا تو نہ کریں۔ اس نے بے اختیار فرشتے کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ صرف ایک دفعہ اس سے ملنے آیا تھا، پھر کبھی نہیں آیا۔ محمل پلیز، میرے لیے تم دونوں بہت عزیز ہو، وہ کزن ہے اور تم بہن، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری کسی بات سے وہ یا تم ہرٹ ہو۔ پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تم دونوں کے پرسنلز میں دخل دوں، مجھے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے بہت نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی اور محمل لاجواب سی ہو گئی۔ اور تیمور، اس کا کمرہ کدھر ہے؟
लाउंज के उस तरफ वाला कमरा। हुमायूं उसे अपने साथ नहीं सुलाते, वो इतना छोटा है, वो अकेले कैसे सो सकता है। उसका दिल तड़प कर रह गया। जिन बच्चों से बचपन में ही उनके माँ बाप दोनों छिन जाएं वो आदी हो जाते हैं महमद। अगर वो मुझे पसंद करता होता तो मैं उससे साथ सुलाती, मगर वो मुझे पसंद नहीं करता। क्यों? वो बिना सोचे बोल उठी। जवाबन फरिश्ते उदासी से मुस्कुराई। वो तो तुम्हें भी पसंद नहीं करता। क्या इसमें तुम्हारा कसूर है? महमल का सर आहिस्ता से नफी में हिल गया। सो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर वो मुझे पसंद नहीं करता, तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अब तुम नॉर्मल फूड ले सकती हो। मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी। वो जाने के लिए खड़ी हुई तो महमल बेख्तियार कह उठी, आप बहुत अच्छी हैं फरिश्ते, मैं कभी आपकी इस केयर का बदला नहीं दे सकती। मैंने बदला कब मांगा है? वो नरमी से उसका गाल थपथपा कर बाहर निकल गई। दिन पसमर्दगी से गुजरने लगे। वो सारा दिन कमरे में पड़ी रहती या फरिश्ते जबरदस्ती मजबूर करने पे बाहर लॉन में आती और वहां भी गुमसुम ही रहती। फरिश्ते ही कोई ना कोई बात करके उसका जहन बटा रही होती और ये बातें अमूमन फरिश्ते उससे नहीं करती थी, बल्कि उसकी व्हील चेयर धकेलते हुए, कभी वो क्यारी में गोडी करते माली से मुखातिब होती तो कभी बरामदे का फर्श धोती हुई मुलाजमा से। फरिश्ते अब इतना नहीं बोलती थी जितना पहले बोलती थी। उसका अंदाज पहले से ज्यादा संजीदा हो गया था और ये वक्त का असर था, वो असर जो ना चाहते हुए भी वक्त हर इंसान पे छोड़े ही जाता है। फरिश्ते ने घर को अच्छी तरह से संभाला हुआ था, गो के हर काम की जुज वक्ती मुलाजमाएं रखी हुई थी, मगर तमाम इंतजाम उसके हाथ में था। उसके बावजूद वो ना किसी पे हुक्म चलाती, ना इस घर की प्राइवेसी में दखल देती थी। महवल या मुलाजमों से बात करने के अलावा वो ज्यादा कलाम भी ना करती थी। तैमूर और हुमायूं के कमरे के अंदर वो भी नहीं जाती थी, बल्कि दरवाजे पर खड़ी होकर सफाई करवाती थी। मुलाजमों को तनख्वाह हुमायूं देता था। फरिश्ते गेस्ट रूम में ही क्याम करती थी, वो भी शदीद जरूरतन, और तैमूर तो वैसे भी हर शय से चिड़ा हुआ लड़का था, सो वो उसे मुखातिब नहीं करती थी। कभी जो कर ले तो तैमूर उससे बदतमीजी से पेश आता कि अल अमान। महमल ने नोट किया था कि थोड़ी देर बदतमीजी करके तैमूर चीखने चिल्लाने पे आ जाता था और अगर मजीद कुछ कहा जाए तो वो चीजें उठाकर तोड़ फोड़ करने से भी गुरेज नहीं करता था। फरिश्ते बहुत मोहतात तरीके से उस घर में रह रही थी, जैसे उसके जहन में था कि उसे जल्द ही यहाँ से चले जाना है। मुलाजमा बिल्किस ने उसे बताया था कि फरिश्ते अपने पैसों से माहाना राशन की चीजें लेकर आती थी, खसूसन चिकन और गोश्त हमेशा वो खुद ही खरीदती थी। जब हुमायूं को पता चला और उसने उसे रोकना चाहा तो फरिश्ते ने साफ कह दिया कि अगर उसने उसे रोका तो वो वापस स्कॉटलैंड चली जाएगी। नतीजतन हुमायूं खामोश हो गया। साफ जाहिर था कि वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और शायद उसके जहन में होगा कहीं कोई उसे मुफ्त खोरा ना समझे। अपनी इज्जत नफ्स और वकार को उसने हमेशा कायम रखा था। महमल खुद को उसका जेर जबर महसूस करने लगी थी, जेर बार महसूस करने लगी थी। हुमायूं से उसकी मुलाकात न होने के बराबर होती थी। वो कभी दोपहर में घर आता और कभी रात को। खाना वो अपने कमरे में खाता और फिर वहीं रहता। अक्सर बहुत रात गए घर आता। वो इंतजार में लाउंज में व्हील चेयर पे बैठी होती। वो आता, सरसरी सा हाल पूछता और ऊपर सीढ़ियां चढ़ जाता। अब उसकी पुश्त को नम आंखों से देखती रह जाती। तैमूर दोपहर में स्कूल से आता था। वो खाना डाइनिंग टेबल पे अकेले खाता था। अगर महमल को उधर बैठे देखता तो फौरन वापस चला जाता। नतीजतन बल्किस उसे उसके कमरे में खाना दे आती। वो जंक फूड खाता था, बर्गर पैटीज के डब्बों से फ्रीजर और फ्रेंच फ्राइज के लिए आलूओं से सब्जी वाली टोकरी भरी रहती। खाने पीने का वो बहुत शौकीन न था। स्कूल से लाए चिप्स के पैकेट्स और चॉकलेट्स अमूमन खाता नजर आता। शाम को टीवी लाउंज में कार्टून लगाए बैठा रहता। अगर महमल को आते देखता तो उठकर चला जाता। वो जान ही न पा रही थी कि वो इतना नाराज किस बात पर है। आखिर उसने क्या किया ही क्या है। इस घर के वो तीन मकीन अजनबियों की तरह रह रहे थे और अब वो चौथी अजनबी उनकी अजनबियत बटाने को आ गई थी। फरिश्ते शाम में शायद मस्जिद जाती थी। वो गालिबन अब शाम में क्लासेस ले रही थी। महमल ने एक दफा पूछा तो वो उदासी से मुस्कुरा दी थी। सुबह की क्लासेस लेना अस्पताल की वजह से मुमकिन ना था। मुख्तसरन बताकर वो हिजाब दुरुस्त करती बाहर निकल गई थी। वो महमल का बहुत ख्याल रखती थी। उसकी दवा, मसाज, मफलूज अज़ा की एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ उस पर मेहनत करना, फिर ग़िज़ा का ख्याल, वो अनथक लगी रहती बिला किसी उजर की तमन्ना किए या एहसान जताए। उस शाम भी फरिश्ते मस्जिद गई हुई थी जब स्याह बादल आसमान पे छाने लगे। हुमायूं तो कभी भी शाम में घर नहीं आता था। तैमूर जाने कहाँ था। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर मंजर देख रही थी।
دیکھتے ہی دیکھتے دن میں رات کا سما بن گیا، بادل زور سے گرجنے لگے، موٹی موٹی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگی، بجلی کڑکتی تو ایک لمحے کو خوفناک سی روشنی بکھر جاتی، اسے بارش سے پہلے کبھی ڈر نہیں لگا تھا مگر آج لگ رہا تھا۔ ہمایوں نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھے، اسے لگا وہ بہت اکیلی ہے، تنہا ہے۔ بجلی بار بار کڑک رہی تھی، ساتھ ہی اس کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی، بے اختیار اسے پسینہ آنے لگا تھا۔ کیا کرے، کسے بلائے؟ وہ تیزی سے وہیل چیئر کے پہیے دونوں ہاتھوں سے چلاتی لاؤنج میں آئی، فون ایک طرف تپائی پہ دھرا تھا، اس کے ساتھ ایک چٹ بھی تھی جس پہ ہمایوں اور فرشتے کے نمبر لکھے تھے۔ وہ غالباً تیمور کے لیے لکھے گئے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور فرشتے کا نمبر ڈائل کیا، پھر ریسیور کان سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہ رہی تھی، غالباً کلاس میں تھی۔ اس نے مایوسی سے فون رکھ دیا، تبھی نگاہ دوبارہ اس چٹ پہ پڑی۔ کچھ سوچ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور دوبارہ اٹھایا، نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ تیسری گھنٹی پہ ہمایوں نے ہیلو کہا۔ ہیلو ہمایوں، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ کون؟ میں محمل۔ دوسری جانب ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ ہاں بولو، مصروف صد مہری سی آواز ابھری۔ آپ کدھر ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ وہ قدرے بیزاری سے بولا۔ وہ باہر اسٹورم آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ گھر آ جائیں۔ اس کا گلا رند گیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اوہو، میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں، ابھی کہاں سے آ جاؤں؟ مجھے نہیں پتا، پلیز آ جائیں، جیسے بھی ہو۔ باہر طوفان کا شور پڑ رہا تھا، ساتھ ہی اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ میں نہیں آ سکتا، فرشتے یا کسی ملازمہ کو بلا لو۔ وہ جھلایا تھا۔ فرشتے گھر پہ نہیں ہیں، آپ آ جائیں ہمایوں پلیز۔ کیا بکواس ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم معذوری کا ڈرامہ رچا کر میری ہمدردی حاصل کر سکتی ہو تو اس خیال کو دل سے نکال دو اور مجھے میری زندگی جینے دو، خدا کے لیے اب پیچھا چھوڑ دو میرا۔ اور ٹھک سے فون بند ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ عالم میں ریسیور ہاتھ میں لیے سن سی بیٹھی رہے گی۔ کتنے لمحے گزرے، کتنے بادل گرجے، کتنی بجلی چمکی، کتنے قطرے برسے، وہ ہر شے سے غافل بنا پلک جھپکے شل سی بیٹھی تھی، لب اد کھلے، آنکھیں پھٹی اور ہاتھ میں پکڑا ریسیور کان سے لگا۔ وہ کوئی مجسمہ تھا جو ٹیلی فون اسٹینڈ کے ساتھ وہیل چیئر پہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ پھر کتنی دیر بعد ریسیور اس کے ہاتھ سے پھسلا اور نیچے لڑک گیا، اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز بے اختیار اس نے پلکیں جھپکیں اور آن کی آن میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، اس کی ہچکی بند گئی اور پورا وجود لرز رہا تھا، وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ہمایوں نے اسے وہ سب کہا تھا اتنے غصے اور بیزاری سے جیسے وہ اسے اکتا چکا تھا۔ ہاں، وہ مرد تھا، وجیح، شاندار سا مرد۔ کب تک ایک کومے میں بے ہوش پڑی نیم مردہ بیوی کی پٹی سے لگا رہتا؟ اس کو محمل کی ضرورت نہ تھی، اسے اب محمل کے وجود سے بھی اکتاہٹ ہوتی تھی۔ شاید وہ اب اس سے شادی کرنے پہ پچھتا رہا تھا، اپنی وقتی جذباتیت پہ نادم تھا۔ دفعتاً آہٹ پہ اس نے آنکھیں کھولی، تیمور سامنے صوفے کے اس طرف کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، چپتی خاموش نگاہیں جن میں عجیب سا تنفر تھا۔ تیمور، اس کی زخمی مامتا بلبلائی، ادھر میرے پاس آؤ بیٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، شاید وہ اس کے گلے سے لگ جائے، شاید کہ ہمایوں کے رویے کی تپش کچھ کم پڑ جائے۔ آئی ہیٹ یو، وہ تڑپ کر بولا اور اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ہمایوں کے الفاظ کیا کم تھے جو اوپر سے اس 7 سالہ لڑکے کا انداز اس کی روح تک چھلنی ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے تیمور؟ تم ایسے کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ You left me when I need you. آپ نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب مجھے آپ کی ضرورت تھی، وہ زور سے چیخا۔ I hate you for everything. وہ مڑ کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لمحے بھر بعد اس نے زوردار آواز سے تیمور کے کمرے کا دروازے کو بند ہوتے سنا۔ کیا تمہیں چھوڑنے میں میرا اپنا اختیار تھا تیمور؟ تم اتنی سی بات پہ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے؟ شاید تمہارے باپ نے تمہیں مجھ سے بدظن کیا ہے۔ وہ دکھی دل سے سوچتی واپس کمرے تک آئی۔ اس کے رپل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر سفید کور والا قرآن رکھا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اسے اٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے سامنے کیا۔ سفید کور پہ مدھم سا مٹا مٹا سا میم لکھا تھا، جانے اس نے کیوں اور کب ادھر لکھا تھا، وہ کوشش کے باوجود یاد نہ کر پائی۔ پھر سر جھٹک کر اسے وہاں سے کھولا جہاں سے فجر کے بعد تلاوت چھوڑی تھی۔ اس نے وہ آیت دیکھی جہاں بک مارک لگا تھا، پھر تعوذ و تسمیہ پڑھا اور اگلی آیت سے پڑھنا شروع کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے۔ اس نے بے یقینی سے اس آیت کو دیکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے، بس بے شک وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ وہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔
اس نے پھر سے پڑھا، پھر وہ دم بخود سی ہو کر ایک ایک حرف کو انگلی سے چھونے لگی۔ کیا وہ واقعی ادھر لکھا تھا؟ اوہ اللہ تعالیٰ! اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ آپ کو ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے، میں کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ وہ بری طرح رو دی تھی۔ اب کی بار یہ دکھ کے آنسو نہ تھے بلکہ خوشی کے تھے، سکون کے تھے، رضا کے تھے۔ اگر آپ مجھ سے یوں ہی بات کرتے رہیں تو پھر مجھے جس حال میں بھی رکھیں، میں راضی۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیا۔ اب اس سے رونا نہیں تھا، اسے اب صبر کرنا تھا۔ طائف کے پتھر دراصل اب لگنے شروع ہوئے تھے۔ صبر اور شکر۔ اس نے ان دو سہاروں کو بالآخر تھام ہی لیا تھا۔ شام بہت سہانی سی اتری تھی۔ کالونی کی صاف سڑک کے اطراف سب درختوں کی تازہ پتوں کی مہک، ٹھنڈی ہوا اسے ہر سو بکھر گئی تھی۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی سڑک کے کنارے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں بھی کر رہی تھی، مگر محمل کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ گمسم سی دور افق کو دیکھ رہی تھی جہاں پرندوں کے غول اڑ رہے تھے۔ اس روز کے طوفان کے بعد موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اس ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی دور پارک تک لے آئی تھی۔ اس سے آگے ان کے سیکٹر کا مرکز تھا، وہاں بوتیکس، شاپس اور ریسٹورانٹ کی چہل پہل ہوتی تھی اور ایسی جگہوں پہ جاتے ہوئے اس کا دل دھک گھبراتا تھا۔ سو اس نے بلقیس کو آگے جانے سے منع کر دیا۔ بس یہی پارک تک ٹھیک ہے، اسی میں چلتے ہیں۔ بلقیس سر ہلا کر ویل چیئر اندر لے جانے لگی۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا محمل بی بی، تو صاحب بہت روئے تھے، میں نے خود انہیں روتے دیکھا تھا۔ بہت دھچکا لگا تھا ان کو۔ کون؟ ہمایوں؟ وہ چونکی تھی۔ ہاں جی، انہوں نے چھٹی لے لی تھی، کئی ماہ تو وہ اسپتال میں آپ کے پاس ہی رہے تھے۔ تیمور بابا کو تو بھلا ہی دیا تھا، میں نے بڑا کیا ہے جی تیمور بابا کو۔ بڑا پیارا بچہ تھا ہمارا بابا، جب 4 سال کا تھا تو آپ کے لیے پھول لے کر جاتا تھا اور وہاں اسپتال میں آپ کے سرہانے بیٹھ کر گھنٹوں بولا کرتا تھا۔ پھر اب کیا ہوا ہے اسے بلقیس؟ اس نے دکھ سے پوچھا تھا۔ بلقیس آہستہ آہستہ پارک کی پتھریلی روش پہ ویل چیئر چلا رہی تھی۔ دور گھاس پہ بچے کھیل رہے تھے، ایک طرف ایک بچہ ماں کی انگلی پکڑے رو رہا تھا، اسے ہر بچے میں اپنا تیمور نظر آ رہا تھا۔ تیمور بابا ایسا نہیں تھا بی بی، وہ تو بہت پیار کرنے والا بچہ تھا، مگر پھر اب پچھلے 2-1 سال میں وہ بہت چڑچڑا سا ہو گیا۔ صاحب بھی تو اسے توجہ نہیں دیتے، پہلے تو چھوٹا تھا پر اب بہت سمجھدار ہو گیا، ساری باتیں سمجھتا ہے، اسی لیے سب سے ناراض رہتا ہے۔ اور تمہارے صاحب وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں بی بی، وہ شروع میں آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، پھر آپ کے حادثے کے چوتھے برس ان کی کراچی پوسٹنگ ہو گئی تھی، وہ 1.25 سال ادھر رہے، وہاں سے واپس آئے تو بہت بدل گئے تھے جی۔ اب تو 1.5 سال ہو گیا ہے ان کو واپس آئے ہوئے، مگر اب تو وہ آپ کا یہ تیمور بابا کا حال بھی نہیں پوچھتے۔ کراچی میں ایسا کیا ہوا تھا جو وہ بدل گیا؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ معلوم نہیں بی بی، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ ان کے کراچی جانے سے کوئی 2 ہفتے پہلے مجھے یاد ہے ادھر آپ کے گھر آپ کے کوئی رشتہ دار آئے تھے، ان سے بہت لڑائی ہوئی تھی صاحب کی۔ کون آیا تھا؟ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر گردن گھمائی۔ بلقیس کے چہرے پہ تذبذب کے آثار تھے۔ اصل میں بی بی، آپ کے رشتہ دار کبھی آئے نہیں، تو وہ جو بس ایک ہی دفعہ آئے تو مجھے یاد رہ گیا، آپ کے تایا کے بیٹے تھے۔ کون؟ فواد؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نام وام تو نہیں معلوم، مگر صاحب نے ان سے بہت جھگڑا کیا تھا، دونوں بہت دیر تک اونچا لڑتے رہے تھے۔ مگر ہوا کیا تھا؟ جھگڑا کیوں ہوا تھا ان کا؟ وہ مضطرب اور بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں کچن میں تھی بی بی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں لڑ رہے تھے، مگر شاید کوئی کچہری وغیرہ کا معاملہ تھا، اور دونوں آپ کا نام بار بار لیتے تھے۔ پھر صاحب نے فرشتے بی بی کو بھی ادھر بلوا لیا، وہ پتہ نہیں کچھ بولی یا نہیں، ان کی آواز ہی نہیں آئی مجھے۔ پھر وہ آپ کے تایا جاد چلے گئے اور صاحب دیر تک فرشتے بی بی پہ چیختے رہے۔ میں کھانے کا پوچھنے گئی تو دیکھا کہ فرشتہ بی بی رو رہی ہے اور اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کدھر، تو بولی پتہ نہیں، وہ روتی جا رہی تھی۔ پھر اگلے دن رشید نے بتایا کہ صاحب اپنا ٹرانسفر کراچی کروا رہے ہیں۔ پھر صاحب چلے گئے اور فرشتے بی بی رک گئیں۔ وہ دم سارے تفصیلات سن رہی تھی، اس کے پیچھے کیا کیا ہوتا رہا اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ کیا فواد نے ہمایوں کو اس کے خلاف بہکایا تھا، اور فرشتے کو اس نے ایسی کیا بات کہی کہ وہ روئی؟ وہ تو بہت مضبوط لڑکی تھی، یوں کبھی نہیں روتی تھی، اس نے تو اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ اوہ خدایا! اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ کیا کرے، کس سے پوچھے؟ فرشتے تو کبھی نہ بتاتی، ہمایوں سے بھی امید نہیں تھی، اور تیمور تو اسے دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ پھر کیا کرے؟ صبر اور نماز کا سہارا۔ اس کے دل سے آواز اٹھی۔ بلقیس کو کوئی جاننے والی مل گئی تو وہ اس سے باتیں بگاڑنے میں ذرا فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی۔
محمل نے قرآن اٹھا لیا، وہ قرآن لیے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی، اسے آہستہ سے کھولا، کل جدھر سے تلاوت چھوڑی تھی ان آیات پہ نشان لگا تھا، وہ غور سے دھیان سے آگے سے پڑھنے لگی۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ مائدہ سورہ مائدہ آیت 10۔ لمحے بھر کو اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا، مگر پھر فوراً خود کو سرزنش کی، یہ کوئی فال نکالنے کی کتاب تو نہیں ہے، اسی لیے اس نے مجھے ایسے سوال کرنے سے منع کیا، میں بھی خواہ مخواہ۔ وہ سر جھٹک کر آہستہ سے آگے تلاوت کرنے لگی۔ اگلی آیات دوسری چیزوں سے متعلق تھی، اس کی سوچوں پہ بالکل خاموش لب سے کسی اور طرف مبذول کرواتی اور اس کے الجھے دماغ کو سکون آنے لگا۔ جو بھی ہوا کبھی نہ کبھی کھل ہی جائے گا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ زیر لب ترنم سے تلاوت کرنے لگی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ہمایوں ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ مسترب سے لاؤنج میں بیٹھی تھی، بار بار دیوار پر آویزاں گھڑی کو دیکھتی اور پھر دروازے کو۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں مگر دروازہ ہنوز ساکت و جامد تھا، باہر بھی خاموشی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے سے آنے لگے، نہ جانے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کیا پتا اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، کیا پتا کسی مشکل میں پھنس گیا ہو۔ اس نے بے اختیار اس کے لیے دعا کی تھی۔ دفتن گاڑی کا ہارن سنائی دیا، وہ پھر گیٹ کھلنے کی آواز، موڑ کر دروازے کو پیاسی نظروں سے دیکھنے لگی۔ قدموں کی آواز اور پھر بھاری چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کیپ اور اسٹک ہاتھ میں لیے وہ تھکا تھکا سا یونیفارم میں چلا آ رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر چند قدم آگے آیا۔ دفتن اسے بیٹھا دیکھ کر ہمایوں کے قدم تھمے، چہرے پہ حیرت بھری ناگواری امڑ آئی۔ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ السلام علیکم، آپ کا ویٹ کر رہی تھی، آپ نے بہت دیر لگا دی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ میں دیر سے آؤں یا جلدی آؤں؟ خدا کے لیے میرے انتظار میں مت ادھر بیٹھا کرو۔ اس نے بہت تحمل سے اس کا بیزار لہجہ سنا، پھر دھیرے سے بولی، میں پریشان ہو گئی تھی کہ خیریت؟ مر نہیں گیا تھا میں، 100 کام ہوتے ہیں، اگر آئندہ تم مجھے ادھر بیٹھی ملی تو میں گھر ہی نہیں آیا کروں گا۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو محمل، وہ جھڑک کر کہتا تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اس نے بڑے صبر و ضبط سے آنسو پی لیے، یہاں تک کہ وہ اپنے دروازے کے پیچھے گم ہو گیا۔ تب اس نے گود میں دھرے ہاتھ اٹھائے اور اپنی وہیل چیئر کو کمرے کی طرف موڑنے لگی۔ کبھی تو اسے احساس ہوگا کہ یہ وہی محمل ہے جو کبھی اس کی من چاہی بیوی تھی، اور جب وہ یہ محسوس کرے گا تو پلٹ آئے گا۔ اسے یقین تھا اور یہی یقین اس نے دل میں اٹھتے درد کو دلا کر دبایا تھا۔ وہ تارکول کی سڑک پہ آج پھر بلقیس کے ساتھ اپنی وہیل چیئر پہ جا رہی تھی۔ باہر کا موسم اس کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر ڈال رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی معذوری میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ بلقیس ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی وہیل چیئر دھکیل رہی تھی، وہ آج بھی اسے نہیں سن رہی تھی، بس خاموش پھر مگر پرسکون نگاہوں سے دور افق کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ ٹھہراؤ اس کی شخصیت کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ بلقیس، تمہیں میرے تایا کے گھر کا پتہ ہے؟ ایک دم ہی کسی خیال کے تحت وہ چونکی اور پھر پوچھ لیا۔ نہ بی بی، میں تو ادھر کبھی نہیں گئی۔ اچھا، مگر مجھے راستہ یاد ہے، تم مجھے ادھر لے چلو گی؟ پیدل؟ وہ حیران ہوئی۔ زیادہ دور نہیں ہے؟ ہاں، زیادہ دور نہیں ہے، جتنا فاصلہ یہاں سے مرکز تک کا ہے اتنا ہی، میں پیدل بھی آ جایا کرتی تھی۔ اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب وسیم سے اپنے رشتے کا سن کر وہ روتی ہوئی پیدل ہی مسجد کے سامنے سڑک پہ آ گئی تھی، اور اس نے ہمایوں سے کہا تھا کہ وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں، اور پھر چلیں پھر ٹھیک ہے، آپ راستہ بتائیں۔ بلقیس کی آواز پر یادوں کے ہجوم سے نکلی اور راستہ بتانے لگی۔ چھوٹی سڑک سے ایک راستہ پل سے ہوتا ہوا ان کے سیکٹر میں جا اترتا تھا، جس سے وہ 20 منٹ میں ادھر پہنچ سکتی تھی۔ آج وہ 20 منٹ ایک پوری صدی لگ رہے تھے۔ وہ اس راستے پہ جاتے ہی دور کہیں کھو گئی تھی۔ نہ جانے وہ سب کیسے ہوں گے، اتنے ہی عیش و آرام سے رہ رہے ہوں گے کہ جتنے پہلے تھے۔ کیا ان میں سے کسی نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا؟ کیا وہ اسپتال بھی آئے ہوں گے یا نہیں؟ اور نہ جانے فواد نے جا کر ہمایوں سے کیا کہا تھا، جس پہ فرشتے روتی رہی۔ بہت یاد کرنے پہ ایسی کوئی بات ذہن میں نہ آئی جو وہ ہمایوں سے یوں کہہ سکتا تھا۔ یہ شاید اس کی سوچنے کی صلاحیت اب سست ہوتی جا رہی تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے جی؟ بڑا ہی سونا ہے، بلقیس کہہ رہی تھی، اور وہ چونک کر اس اونچے عالیشان محل نما گھر کو دیکھنے لگی۔ اس کا پینٹ، کھڑکیوں کے شیشے، بیرونی گیٹ بدل گیا تھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 21 سال گزارے تھے، اور پھر اسی سے وہ ایک رات نکالی گئی تھی۔ بظاہر رخصتی کی آڑ میں اسے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ بیل بجاؤ بلقیس۔
بلقیس آگے بڑھی اور گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں بعد قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی دوڑتا ہوا گیٹ کھولنے آ رہا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن ٹھہر سی گئی۔ وہ اتنے سالوں بعد کسے دیکھنے جا رہی تھی؟ فؤاد، حسن، آغا جان۔ وہ دروازہ آہستہ سے کھلا اور کسی نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ جی کس سے ملنا ہے؟ بولی اور لہجے سے ملازم لگتا تھا۔ بلقیس نے جواباً محمل کو دیکھا تو ہمت مجتمع کر کے بولی، آغا کریم گھر پہ ہیں؟ ملازم کے چہرے پہ ذرا سی الجھن ابھری۔ کون آغا کریم؟ آغا کریم جو اس گھر کے مالک ہے، جن کا یہ گھر ہے اور یہ ہاؤس نمبر 230 ہے نا؟ آہو جی یہ 230 ہے، مگر یہ تو چودھری نذیر صاحب کی کوٹھی ہے، ادھر تو کوئی آغا کریم نہیں رہتے۔ بی بی کہیں ہم غلط گھر میں تو نہیں آ گئے؟ بلقیس نے ہولے سے کہا تو اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یہی گھر ہے، آغا کریم 7 سال پہلے ادھر ہی رہتے تھے۔ 7 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے میڈم جی، خدا جانے وہ اب کدھر ہوں گے۔ اچھا آپ ٹھہرو، میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ایک نوجوان کی ہمراہ ہوئی۔ جی فرمائیے۔ وہ 20-21 برس کا مہذب اور شائستہ سا نوجوان تھا۔ وہ ادھر آغا کریم اور ان کی فیملی رہتی تھی، وہ لوگ کدھر گئے؟ میم ہم 2 سال سے ادھر رہ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ہم نے ایک شخص عامر صاحب سے یہ گھر خریدا تھا، ہو سکتا ہے ان کو آغا کریم نے یہ بیچا ہو، مگر میں ان کے بارے میں قطعی لا علم ہوں۔ آغا جان نے یہ گھر بیچ دیا؟ مگر کیوں؟ وہ شاکڈ سی رہ گئی۔ معلوم نہیں میم، کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اس کا سر نفی میں دائیں سے بائیں ہلا۔ لڑکا معذرت کر کے واپس چلا گیا اور وہ پریشان سی بیٹھی رہ گئی۔ بی بی ہمسایوں سے پوچھتے ہیں؟ اور اس کے منع کرنے سے قبل ہی بلقیس ساتھ والے گھر کی گھنٹی بجا چکی تھی۔ اس گھر میں کون رہتا تھا؟ خاصا جانا پہچانا سا گھر تھا، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ بمشکل 1 منٹ بعد ہی گیٹ کھلا۔ محمل نے گردن اٹھا کر دیکھا، ادھر کھلے گیٹ کے اس پار بریگیڈیئر فرقان کھڑے تھے، شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پہ نفاست سے تراشیدہ داڑھی اور بھرپور مسکراہٹ لیے۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آیا۔ السلام علیکم لٹل گرل، میں کافی دیر سے آپ کو ٹیرس سے دیکھ رہا تھا، آئیے اندر آ جائیے۔ انہوں نے گیٹ پورا کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ گیا۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی اندر روش پہ لے آئی۔ ادھر آ جائیے۔ وہ لان میں گھاس پہ رکھی لان چیئرز کو جوڑنے لگے، یوں کہ ویل چیئر کی جگہ بن جائے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھے اور بہت شائستگی سے پوچھنے لگے۔ ان کا مخصوص لب و لہجہ اسی طرح بھاری تھا، البتہ سختی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وہ ذرا سا مسکرائی اور سر جھکا لیا، پھر کچھ سوچ کر اسی جھکے سر کے ساتھ کہنے لگی، میرا کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو میں جاتا ہوں میں آپ کو دیکھنے اسپتال آتا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھوں نے حیرت اتر آئی تھی۔ اچھا، اور پھر اسے یاد آ گیا، ہاں مجھے نرس نے بتایا تھا، تو وہ آپ تھے؟ جی ہاں۔ وہ دھیمے سے مسکرایا، آپ کی امانت نے میری زندگی بدل دی بیٹا۔ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے 2 سال وہ پمفلٹ نہیں کھولے، پھر زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا کہ ہر جگہ اندھیرا دکھنے لگا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کو کھول لیا۔ میرا خیال تھا ان میں کسی تنظیم کا لٹریچر ہوگا یا کسی سیاسی پارٹی کا منشور، مگر ان میں تو صرف قرآن کی آیات تھیں اور ان کا سادہ ترجمہ۔ میں پڑھتا گیا اور پھر سب بدل گیا، سب ٹھیک ہو گیا۔ مختصر الفاظ میں انہوں نے ساری بات سمیٹ دی۔ وہ چپ چاپ انہیں سنتی گئی۔ آپ کچھ عرصہ پہلے ہی گھر شفٹ ہو گئی تھی، مجھے پتا چلا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ فائن۔ پھر لمحے بھر کے توقف کے بعد بولی، آغا جان وغیرہ کدھر ہیں؟ انہوں نے گھر کیوں بیچ دیا؟ جن دنوں وہ گئے تھے میں ملک سے باہر تھا، بس ملازم سے ہی تھوڑا بہت سنا تھا کہ شاید تینوں بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارا کیا ہے اور گھر بیچ کر رقم تقسیم کر کے الگ الگ جگہوں پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کا بھی میرے ملازم نے ہی بتایا تھا۔ کب کی بات ہے یہ؟ کب بیچا انہوں نے گھر؟ آپ کے ایکسیڈنٹ کے تقریباً 1.5 سال بعد۔ اس کے لب سکڑے اور پھر اس نے گہری سانس لی۔ کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ وہ کہاں گئے؟ اب میں ان سے کدھر ملوں؟ قطعی نہیں۔ انہوں نے معذرت خواہ انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ ہمارے کبھی اتنے تعلقات تھے ہی نہیں۔ ہاں آغا اسد کے بارے میں نے ایک دوست سے سنا تھا، وہ کلب میں آغا اسد کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان کے الفاظ پہ وہ چونکی، دل زور سے دھڑکا۔ کیا سنا تھا؟ یہی کہ وہ ان کو کینسر ہو گیا، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کو نہیں پتا چلا؟ وہ سانس روک کے ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ آئی ایم ویری سوری محمل، انہیں افسوس ہوا۔ کب ہوا یہ؟ چند لمحے بعد اس کے لب پھڑپھڑائے، آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ غالباً 5 سال قبل ان کے گھر بیچنے کے 6-7 ماہ بعد۔ اور ان کے بچے معاذ اور معیز تو بہت چھوٹے تھے۔ معلوم نہیں، یتیم بچے تو پھر مجبوراً رشتہ داروں کے تسلط میں ہی رہتے ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے۔ اور وہ لفظ یتیم بچے محمل کے دل میں کھپ گیا۔
بہت پہلے پڑھی گئی ایک آیت ذہن میں گونجی، ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور یتیم اولاد چھوڑ جاتے۔ یہ سورہ نساء 9ویں آیت۔ یتیم بچے، اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ آرزو، معاذ، معیز وہ ابھی تک بے یقین تھی، اور پھر کب وہ بریگیڈیئر فرقان کو خدا حافظ کہہ کر بلقیس کے ہمراہ باہر آئی، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ دل و دماغ بس ایک ہی نقطے پہ منجمد تھا، اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ بے اختیار اسے اس لاؤنج کا وہ منظر یاد آیا، صوفے پہ گری محمل اور اس کو تھپڑوں اور جوتوں سے مارتے اسد چچا اور غفران چچا نہ جانے وہ کہاں گئے، اور آغا جان سب کدھر چلے گئے، ان لوگوں کو کدھر ڈھونڈے، مگر وہ ان کو کیوں ڈھونڈنا چاہتی تھی؟ اس نے خود سے پوچھا، کیا وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملی یا نہیں؟ کہ آخر یہ قانون فطرت ہے، یا وہ ان خون کے رشتوں کی محبت میں ان کو یاد کر رہی تھی؟ شاید خون کی محبت غالب آ گئی تھی، یا شاید اپنے سب سے قریبی رشتوں، شوہر اور بیٹے کے ٹھکرائے جانے کے بعد اسے کسی رشتے کی ضرورت تھی۔ ہاں شاید یہ بات تھی۔ وہ انہی سوچوں میں الجھی گھر واپس آئی تھی۔ سارے میں فجر اتری تھی جب وہ ویل چیئر کو خود گھسیٹتی کھینچتی لان میں آئی۔ شبنم کے قطرے گھاس میں بکھرے تھے، دور کہیں پرندوں کی حمد کی آواز سنائی دے رہی تھی، مختلف بولیاں، مگر ایک ہی بات انسانوں کی سمجھ نہ آئے وہ ایک اور بات ہے۔ تب ہی وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر چلاتی دیوار کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ دیوار کے اس پار مسجد کی عمارت تھی۔ صبح کے وقت مسجد کے صحن میں بچوں کی ناظرہ کلاس ہوتی تھی، وہاں بچے بلند آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کی تجوید کی ہلکی آواز ان کے لان میں بھی سنائی دیتی تھی۔ وہ آواز آج بھی آ رہی تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ ویل چیئر روک کے کان لگا کر سننے لگی۔ وہ سب مل کر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو حطفاً ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ آج اس نے بہت عرصے بعد وہ آیت سنی تھی۔ بے اختیار وہ گود میں رکھے قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ تھا، سورہ بقرہ کی 58 آیت۔ جب انہوں نے حطفاً کے بجائے حناطاً کہا تھا، محمل کو کبھی یہ قصہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، اب بھی وہ الجھ سی گئی تھی، اور وہ صفحہ نکالا، اس نے گو کئی بار نوٹس نہیں لکھے تھے، شاید پرانے رجسٹر میں ہو جو اس سے الگ سے تھے۔ اس نے اپنی ویل چیئر کا رخ موڑا اور اندر لے گئی۔ اسٹڈی میں ایک جگہ اس نے اپنے پرانے نوٹس رکھے تھے، وہ انہی کو ڈھونڈنے اسٹڈی میں آئی تھی۔ دروازہ ادھ کھلا تھا، وہ اندر آ گئی۔ ہمایوں اس کی طرف پشت کیے ریک میں سے کوئی کتاب نکال رہا تھا۔ آہٹ میں پلٹا، ایک نظر اسے دیکھا اور پھر واپس کام میں لگ گیا۔ اجنبیت، سرد مہری، بے حسی مگر زیادہ دل جلائے بغیر وہ کمرے کے مطلوبہ حصے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے نوٹس وہیں رکھے تھے، گرد کی ایک تہہ ان پہ جمی تھی، جیسے ان گزرے برسوں میں بس واجبی سے صفائی کی جاتی رہی ہو۔ ظاہر ہے فرشتے کیا دیکھے، اسے کسی دن اسٹڈی کی صفائی کروانا چاہیے۔ وہ سوچتی ہوئی مطلوبہ رجسٹر ڈھونڈنے لگی، بغیر کسی دقت کے اسے وہ رجسٹر سامنے ہی مل گیا۔ اس پہ ہلکی سی گرد کی تہہ جمی تھی۔ محمل نے وہ ترچھا کر کے چہرے کے سامنے کیا اور پھونک ماری، گرد اڑ کر دور بکھر گئی۔ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہمایوں بغیر کسی تمہید کے کھڑے کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کرتے وہ بولا تھا۔ لمحے بھر کو محمل کو لگا وہ دھول مٹی رجسٹر سے اڑ کر ہر طرف چھانے لگی ہے۔ اس نے بمشکل رخ موڑ کر اسے دیکھا، وہ بے نیاز سا کتاب کے ورق پلٹ رہا تھا۔ میرا مطلب مکمل علیحدگی سے ہے، میں اب یہ رشتہ مزید نہیں نبھانا چاہتا ہوں، سو مجھے اپنے پیروں کی زنجیر کھولنے دو۔ سنی ہم دونوں کا بیٹا ہے اور 7 سال کا ہو چکا ہے، اس کی کسٹڈی اسے خود ڈیسائیڈ کرنے دینا۔ دھول شاید اس کی آنکھوں میں بھی پڑ گئی تھی، وہ سرخ پڑنے لگی تھی، وہ لب کچلتی اس کی بات سن رہی تھی۔ اگر سنی تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا کہ وہ میرے ساتھ رہے، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو تم اسے مجبور مت کرنا۔ جو بھی فیصلہ کرو مجھے بتا دینا، لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس نے کتاب ریک میں رکھی اور بنا اس کو دیکھے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ شدید صدمے کے زیر اثر پتھر بنی بیٹھی رہ گئی۔ کیا ہمایوں اس طرح اسے اپنی زندگی سے دور کر سکتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کرنے دو، میں مر نہیں جاؤں گی اس کے بغیر۔ ایک دم اس نے سر جھٹکا، آنکھ آنسو بہاتے ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ بے اختیار ہی وہ مدھم سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اس کے دل کو جیسے قرار سا آ گیا۔ اس نے رجسٹر کھولا، نوٹس میں اس واقعے کے متعلق بس اتنا لکھا ہوا تھا کہ ہیکل میں داخلے سے قبل جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ سواریوں پہ جھکتے ہوئے عاجزی سے بغیر یعنی بخشش کہتے ہوئے داخل ہو تو وہ تمسخر اڑاتے ہوئے زبانیں مروڑ کر
کہتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے۔ ہنتاتون کا مطلب ہوتا ہے گند۔ اس سے آگے صفحہ ختم تھا۔ اس نے ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر ان الفاظ پہ غور کیا اور پھر نئے سرے سے الجھ گئی۔ وہ واقعہ اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ بنی اسرائیل جیسی جینیس اور عقل مند قوم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے گند کس چیز کو کہا؟ جب ان کو سیدھے طریقے سے بتایا گیا تھا کہ وہ بخشش مانگے تو انہوں نے گند گند کیوں کہا؟ ایک طرف وہ اتنے ذہین تھے کہ ہنتاتون سے ملتا جلتا لفظ ڈھونڈ لایا اور دوسری طرف اس لفظ کو کہنے کا مطلب ہی نہیں بنتا تھا۔ آخر کیوں انہوں نے صحیح لفظ نہ بولا تھا؟ ہنتاتون کیوں کہا؟ وہ سمجھ نہ پائی اور پھر قرآن بند کر کے رکھ دیا۔ دل اتنا خالی تھا کہ تفسیر کھول کر تفسیر پڑھنے کو بھی نہیں چاہا۔ کانوں میں ابھی تک ہمایوں کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور رخسار پہ پھسلتا چلا گیا۔ تو جس حال میں بھی رکھے میرے مالک، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور نہایت بے دردی سے اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑ ڈالا۔ تیمور ٹوسٹ کے چھوٹے چھوٹے لقمے لے رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ وہ اپنی ویل چیئر گھسیٹتی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو وہ آہٹ پہ چونکا۔ لقمہ توڑتے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکے اور سر اٹھایا۔ محمل کو آتے دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گیا۔ اس نے ٹوسٹ کا بچا ہوا ٹکڑا زور سے پلیٹ میں واپس پھینکا اور کرسی پیچھے کو دھکیل دی۔ بیٹھو تیمور، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ I don't want to talk to you۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مگر مجھے کرنا ہے اور یہ تمہارے ڈیڈ کا میسج ہے، میرا نہیں۔ What؟ وہ لمحے بھر کو رکا، ماتھے پہ بل اور بھویں تنی ہوئی۔ شاید میں اس گھر سے چلی جاؤں، شاید اب ہم ساتھ نہ رہیں، میں اور تمہارے ڈیڈی۔ I don't care۔ تیمور، تم کس کے ساتھ رہنا چاہو گے؟ میرے ساتھ یا ڈیڈی کے ساتھ؟ وہ جانتی تھی کہ تیمور کا جواب کم از کم اس کے حق میں نہیں ہوگا، پھر بھی پوچھ لیا۔ کسی کے بھی ساتھ نہیں۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے تھے۔ مگر بیٹا، آپ کو کسی کے ساتھ تو رہنا ہی ہوگا۔ میں آپ کا نوکر ہوں جو کسی کے ساتھ رہوں؟ جسٹ لیو می الون۔ وہ ایک دم زور سے چیخا تھا اور پھر کرسی کو ٹھوکر مارتا اندر چلا گیا۔ وہ تعصب سے اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ یہ تلخ لہجہ، یہ بدمزاجی، یہ اندر بھرا زہر، یہ کس نے تیمور کے اندر ڈالا تھا؟ اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے باپ کو مورد الزام ٹھہراتی، ایک منظر سا اس کی نگاہوں کے سامنے بننے لگا۔ جینز کرتے میں ملبوس، اونچی پونی ٹیل والی ایک لڑکی چہرے پہ ڈھیروں بیزاری سجائے چلا رہی تھی۔ میں آپ کے باپ کی نوکر نہیں ہوں جو یہ کروں۔ اس کے مخاطب بہت سے چہرے تھے، کبھی تائی مہتاب، کبھی مسرت، کبھی کزن، تو کبھی کوئی چچا۔ اسے وہ منہ پھٹ بدمزاج اور تلخ لڑکی یاد آئی اور اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ ہاں، جو اپنے بڑوں سے جیسا کرتا ہے اس کے چھوٹے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرتے ہیں، کوئی اس کے اندر بولا تھا۔ راستہ ایک ہی ہے، اس پہ انسان ایک وقت تک چلتا ہے اور پھر آخر وہ واپس اپنے قدموں کے نشانوں پہ لوٹتا ہے۔ جو ببول اگا کر جاتے ہیں ان کو لہو لہان کرنے والے کانٹے ہی ملتے ہیں، اور جنہوں نے پھول بکھیرے ہوئے ہوں ان کا انتظار گلستان کر رہے ہوتے ہیں۔ محمل، کسی نے پکارا تو وہ خیالوں سے جاگی اور پھر سختی سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ کیا میں نے ٹھیک سنا؟ فرشتے جیسے بے یقین سی اس کے سامنے آئی۔ کیا؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سر اٹھایا۔ محمل، تم اور ہمایوں الگ ہو رہے ہو؟ وہ متحیر سی کہتی اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کی گود میں دھرے ہاتھوں پہ رکھے۔ ہاں شاید، مگر تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ مضطرب سی اس کی آنکھوں میں دیکھتی جواب تلاش کر رہی تھی۔ میں نے نہیں کیا، ہمایوں نے کیا ہے۔ کیا اس نے خود تمہیں ایسا کہا ہے؟ ہاں، تو تم نے مان لیا؟ میرے پاس چوائس بچی ہی ہے کیا؟ فرشتے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فرشتے، میرے اختیار میں نہ کل کچھ تھا نہ آج ہے۔ ہمایوں نے فیصلہ سنانا تھا، سنا دیا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو کیا اسے مجبور کروں؟ نہیں۔ اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ علیحدگی ہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں مصالحت کی آخری کوشش ضرور کروں گی، مگر اس سے بھیک نہیں مانگوں گی۔ پھر کیا کرو گی؟ کدھر جاؤ گی؟ فرشتے، میں ہمایوں کی محتاج نہیں ہوں۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، میں اپنے بیٹے کو لے کر کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ تم اس کے بغیر رہ لو گی؟ کیا وہ میرے بغیر نہیں رہ رہا؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مگر کیا تم خوش رہو گی؟ اگر اللہ نے میرے مقدر میں خوشیاں لکھی ہیں تو وہ مجھے مل ہی جائیں گی، بھلے ہمایوں میرے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ آئی ایم ویری سوری محمل، اگر تم کہو تو میں اسے اس کا فیصلہ بدلنے کو نہیں۔ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ آپ اس معاملے میں نہیں بولیے گا، مگر ایک دفعہ مصالحت کی ایک کوشش تو پلیز فرشتے، مجھے بھکاری مت بنائیں۔ اس نے کچھ ایسی بے بسی سے کہا تھا کہ فرشتے لب کاٹتی رہ گئی۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس نے تمہیں وجہ بتائی ہے؟ کیا میں نہیں جانتی ہوں؟
اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ وہ ایک معذور عورت کے ساتھ کب تک رہیں؟ کب تک میری خدمت کرے؟ وہ میری بیماری سے اکتا گیا ہے، میں جانتی ہوں۔ کیا یہی واحد وجہ ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ واللہ عالم۔ خیر، جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس پہ اپنے دل کو بھی راضی کر لینا۔ لو یو سسٹر۔ اس نے اپنے ہاتھ محمل کے ہاتھوں سے ہٹائے اور ہولے سے اس کا گال تھپتھپاتی کھڑی ہو گئی۔ بس یہ یاد رکھنا کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اوکے؟ محمل نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ جب سے ہمایوں نے علیحدگی کی بات کی تھی، وہ لاکھ فرشتے کے سامنے خود کو صابر و شاکر ظاہر کرتی، اندر سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس کی یادداشت میں ہمایوں کے ساتھ بیتا ایک ہی سال تھا، باقی کے ماہ و سال ذہن کے پردے پہ اترے بغیر ہی سرک گئے تھے، اور وہ ایک سال جو اس نے اس گھر میں محبتوں اور چاہتوں کے بیچ گزارا تھا، جب وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے، وہ کینڈل لائٹ ڈنرز، وہ لانگ ڈرائیوز، وہ روز ہمایوں کے لیے تیار ہونا، وہ ٹیرس پہ جا کر رات کو باتیں کرنا، وہ ایک ساتھ کی گئی شاپنگز، ہر شے اس کی یادداشت پر سے کسی فلم کی طرح گزرتی تھی، اور وہ ہر یاد اس کے دل پہ مزید آنسو گراتی جاتی تھی۔ اور اگر تیمور بھی اس کے ساتھ نہ رہا تب وہ کیا کرے گی؟ کدھر جائے گی؟ اور اگر ہمایوں نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں رہے گی؟ کیا اپنے چچاؤں کے پاس؟ کیا اسے رکھیں گے یا فرشتے کے ساتھ؟ مگر فرشتے تو خود تنہا تھی، ہمایوں کے گھر میں مہمان تھی، پھر وہ کیا کرے گی؟ یوں لگتا تھا کہ چلچلاتی دھوپ میں اسے لا کھڑا کیا گیا ہو، نہ چھت، نہ صاحبہ، نہ مستقبل کا خوف کسی بھیانک آسیب کی طرح اس کے دل سے چمٹ گیا تھا۔ بار بار یہ سوال ذہن میں اٹھتے اور وہ مشکل ان کو جھٹلا پاتے، اور پھر آخر کب تک وہ ان کو یوں جھٹکے گی؟ کبھی نہ کبھی تو اسے ان کا جواب چاہیے ہوگا، اور جس کتاب سے وہ جواب مل جایا کرتے تھے اس کے صفحے بار بار ایک ہی آیت پھر کھل جاتے تھے، کبھی ایک جگہ سے کھل جاتی تو کبھی دوسری جگہ سے، اور یہی قصہ سامنے آ جاتا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حطتاً۔ مگر ہیکل سلیمانی کا دروازہ کہاں تھا؟ وہ تو بن سواری کے شہر سے نکال باہر کی جا رہی تھی، اندر کیسے جاتی؟ وہ سہ پہر بہت زر سی اتری تھی۔ بلقیس نے اسے بیڈ سے ویل چیئر پہ بٹھایا اور باہر لے آئی۔ تیمور لاؤنج میں صوفے پہ کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور پھر نگاہیں کتاب پہ جما دیں۔ وہ پیاسی نظروں سے تکتی رہی، یہاں تک کہ بلقیس ویل چیئر لاؤنج کے داخلی دروازے تک لے آئی۔ دروازے کی چوکھٹ پہ لگے گلاس میں بیل بوٹوں اور نقش و نگار کے درمیان اسے صوفے پہ بیٹھے تیمور کا چہرہ نظر آیا، جو بہت غور سے اسے باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ بلقیس ویل چیئر لان میں لے آئی، تازہ ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا تو بھورے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ اسے آنکھیں موند کر لمحے بھر کو موسم کی تازگی اپنے اندر اتارنا چاہی، تبھی دیوار کے اس پار سے مدھم سی بھنبھناہٹ سماعت میں اتری، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ اسے گھر آئے مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر وہ کبھی مسجد نہیں گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ بلقیس، مجھے مسجد لے چلو۔ ایک دم سے اس کا دل مچل گیا۔ بلقیس نے فرمانبرداری سے سر ہلا کر ویل چیئر کا رخ موڑ دیا۔ فرشتے کدھر ہیں؟ اس نے سوچا کہ اسے بھی ساتھ لے لے، وہ کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ جانتی تھی فرشتے تھکی ہوئی ہوگی۔ صبح بھی وہ فزیو تھراپسٹ کے ساتھ محمل کی ایکسرسائز اور پھر مساج کرنے میں لگی رہی تھی، پھر سبزی لانا اور گھر کی نگرانی۔ وہ شام کو مسجد جائے گی، پھر ابھی اسے کیوں تھکائے؟ سو اس نے فرشتے کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مسجد کا ہرا بھرا گھاس سے مزین لان ویسا ہی خوبصورت تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سفید ستونوں پر کھڑے عالیشان اونچی عمارت، چمکتے سنگ مرمر کے برآمدے، کونوں میں رکھے سبز لہلہاتے گملے، شور مچاتی دنیا سے دور، ہنگامے سے پاک ٹھہرا ہوا کونا کونا، سکون میں ڈوبا ماحول۔ مسجد کے اندر کوئی اور ہی دنیا تھی، ٹھنڈی، تازگی بھری، باوقار سی دنیا۔ اس کے در و دیوار سے سکون ٹپک رہا تھا۔ وہ جیسے بچوں کی طرح کھل اٹھی تھی، آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، اور پھر بے اختیار ادھر ادھر گردن گھماتی وہ ہر شے دیکھ لینا چاہتی تھی۔ بلقیس آہستہ آہستہ ویل چیئر آگے بڑھا رہی تھی۔ برآمدے میں سنگ مرمر کی چمکتی سیڑھیاں اترتی تھیں، ان پر مسلسل اوپر نیچے لڑکیاں آ جا رہی تھیں، سفید یونیفارم کے اوپر لائٹ گرین اسکارف، پارسٹ کلر کے اسکارف پہنے وہ مسکراتی ہوئی خوشباش لڑکیاں ہاتھوں میں قرآن اور کتابیں پکڑے ہر کسی کو مسکرا کر سلام کرتی آس پاس نظر آ رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وہ مسکرا کر ہر ایک کا جواب دے رہی تھی۔ وہ وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور کوئی اسے نہیں جانتا تھا، پھر بھی سلام کرنا اور سلام میں پہل کرنے کی حرص رکھے ہر کوئی پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرتا تھا۔ اس کا پور خوشی میں ڈوب رہا تھا۔ یہ ماحول، یہ در و دیوار، یہ تو اس کی ذات کا حصہ تھے۔ وہ کیسے اتنا عرصہ ان سے کٹی رہی؟ وہ نم آنکھوں سے
مسکراتے ہوئے ویل چیئر پہ بیٹھی مسلسل سب کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ نہ کسی نے رک کر ترس سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اور نہ کسی نے ترہم بھری نگاہ ڈالی، نہ کوئی تجسس، نہ قرید، نہ وہ کونے میں ویل چیئر پہ بیٹھی ساری چہل پہل دیکھ رہی تھی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ ادھر ہی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بلقیس نے مرکز تک جانے کی اجازت مانگی۔ رات صاحب کے کوئی سرکاری مہمان آنے والے ہیں، اور فرشتے بی بی نے مجھے گوشت بنوانے کو کہا تھا، میں بھول ہی گئی۔ آپ بیٹھو، میں لے آتی ہوں۔ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، آج دل کر رہا ہے دنیا کو پھر سے دیکھنے کا۔ ایک الوہی سی چمک نے محمل کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ وہ اس ماحول میں آ کر جیسے بہت خوش تھی، اور اس خوشی کو اپنے اندر سمیٹ کر اب وہ دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ آج اسے بازار جانے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ بلقیس عادتاً چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی ویل چیئر چلاتی مرکز تک لے آئی۔ مرکز وہاں سے بہت قریب پڑتا تھا۔ وہ گوشت بنوانے دکان میں چلی گئی، جبکہ محمل باہر بیٹھی رہی۔ گاڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی تھی، لوگ بہت اونچا بول رہے تھے، موٹر سائیکلیں بہت شور مچا رہی تھیں، وہ روشنیاں بہت تیز تھیں۔ ذرا سی دیر میں سارا سکون ہوا ہو گیا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ جلدی کرو بلقیس، وہ لفافے تھامے دکان سے باہر آئی تو محمل سخت اکتا چکی تھی۔ بس بس، یہ سامنے والے پلازے میں ہوٹل ہے، تیمور بابا کے لیے پیزا لے لوں، ورنہ بابا کھانا نہیں کھائے گا۔ بس بی بی 5 منٹ، وہ تیز تیز ویل چیئر دھکیلتی کہہ رہی تھی۔ محمل نے بیزاری اور بے چینی سے سڑک کو دیکھا۔ وہ فراٹے بھرتی گاڑیوں سے بہت بری لگ رہی تھی، ایسی ہی کسی گاڑی نے کبھی اسے ٹکر ماری تھی۔ بلقیس ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ کے سامنے اسے کھڑا کر کے اندر چلی گئی، اور وہ اس ریسٹورانٹ کی گلاس والز کو تکتے اس گاڑی کو یاد کرنے لگی جس نے اسے ٹکر ماری تھی۔ وہ نہ جانے وہ کون تھا یا تھی، پکڑا بھی گیا یا نہیں، کیا ہمایوں نے اس پہ مقدمہ کیا ہوگا، اسے جیل بھیجا ہوگا، مگر یوں مقدمہ کرنے سے اس کا نقصان تو پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر جانے دو، میں نے معاف کیا سب کو۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر بے چین و منتظر نگاہوں سے ریسٹورانٹ کی گلاس وال کو دیکھا۔ بلقیس جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی بیزاری سے نگاہ ادھر ادھر گھماتی رہی اور واقعتاً بری طرح ٹھٹکی۔ ریسٹورانٹ کی گلاس وال کے اس طرف کا منظر صاف واضح تھا۔ کونے والی میز پہ بیٹھا وہ مسکراتے ہوئے والیٹ کھولتا ہمایوں ہی تھا۔ وہ یکٹک اس کی مسکراہٹ کو دیکھے گی۔ کیا اسے مسکرانا یاد تھا، کیا اسے مسکرانا آتا تھا؟ اور تب اس کی نظر ہمایوں کے مقابل بیٹھی لڑکی پہ پھسلی۔ شولڈر کٹ بال، سلیو لیس شرٹ، دوپٹہ نردرد کمان کی طرح پتلی آئی بروز۔ وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، اور ہمایوں سر جھٹک کر مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو اچھی طرح پہچانتی تھی، وہ آرزو تھی، اور واقعی آرزو ہی تھی۔ ہمایوں اب والیٹ سے چند نوٹ نکالتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا، جبکہ وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی واضح اور عیاں تھی۔ تو یہ بات تھی ہمایوں، داؤد تمہیں آرزو ہی ملی تھی؟ اس نے غم سے لب کاٹتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ فرشتے ٹھیک کہتی تھی، یقیناً وجہ کوئی اور تھی، اس کی معذوری کا تو بہانہ تھا۔ اصل وجہ تو وہ پتلی کمان سی ابرو والی شاطر لڑکی تھی جو اس کے شوہر کے ساتھ سرِ عام لنچ کر رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی، اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ محمل نے کرب سے سوچا۔ مغرب کی صدائیں بلند ہو رہی تھی جب بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی گھر کے گیٹ میں داخل ہوئی۔ اس کے سامنے ایک ہی منظر تھا، کونے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہنستے مسکراتے دو نفوس، ایک جانا پہچانا سا فرد اور ایک جانی پہچانی سی عورت۔ وہ اجڑی سی صورت لیے گمسم سی ویل چیئر پہ بیٹھی تھی۔ بلقیس کب اسے کمرے تک لائی اسے کچھ علم نہ تھا۔ کسی نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی اور پھر گردن اٹھا کر سامنے دیکھا۔ فرشتے حیران سی اس کے سامنے کھڑی تھی، زرد شلوار قمیض میں ملبوس، دوپٹہ شانوں پہ پھیلایا۔ اس نے گیلے بھورے بال سمیٹ کر دائیں شانے پر ڈال رکھے تھے، شاید ابھی نہا کر آئی تھی۔ کدھر گم ہو محمل، کب سے تمہیں بلا رہی ہوں۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے کارپیٹ پہ بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، دائیں شانے پر پڑے اس کے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر دامن کو بھگو رہے تھے۔ آپ ٹھیک کہتی تھی فرشتے، وہ جیسے ہار گئی تھی۔ فرشتے کو لگا وہ رو رہی ہے، مگر اس کے آنسو باہر نہیں اندر گر رہے ہیں۔ میں نے آج خود ان دونوں کو دیکھا ہے۔ کن دونوں کو؟ ہمایوں اور آرزو کو۔ آرزو؟ اسد انکل کی بیٹی آرزو؟ ہاں وہی۔ کیا اسد چچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ تم نے انہیں کدھر دیکھا؟ اس کا سوال نظر انداز کر گئی۔ مرکز کے ایک ریسٹورانٹ میں وہ دونوں لنچ کر رہے تھے، یا شاید ہائی ٹی۔ فرشتے ہمایوں ہنس رہے تھے۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ ہنسنا ہی بھول گئے ہیں، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں۔ مگر وہ متذبذب تھی، کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے پتہ ہے وہ آرزو کی وجہ سے میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہمایوں کو مجھ سے چھین لے گی، اور اس نے یہ کر دکھایا۔ کیا وہ کبھی اس گھر میں بھی آئی ہے؟ ہاں وہ اکثر آتی رہتی ہے، مگر تمہارے گھر شفٹ ہو جانے کے بعد وہ کبھی نہیں آئی۔ واقعی؟ وہ حیران بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ آخر وہ کس حیثیت سے آتی تھی اس کے گھر؟ آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں، اندر کیوں آنے دیا؟ یہ میرا گھر نہیں ہے محمل، مجھے اس کا حق نہیں ہے۔ محمل چپ سی ہوگی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ ہمایوں کے کچھ گیسٹ آنے والے ہیں، کھانے پہ ابھی پہنچنے والے ہوں گے، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اس کے ہاتھ
ہاتھوں سے ہاتھ نکال کر اٹھ کھڑی ہوئی، گیلے بال شانے پہ پھسل کر کمر پہ جا گرے۔ آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے۔ وہ نرمی سے مسکرائی اور زرد دوپٹے کا پلو سر پہ ڈالے، پھر اچھی طرح چہرے کے گرد حصار سا بنا کر دایاں پلو بائیں کندھے پہ ڈال دیا، یوں کہ بال اور کان چھپ گئے۔ تم آرام کرو۔ وہ باہر نکل گئی اور محمل وہیں اداس ویران سی بیٹھی رہ گئی۔ باہر سے چہل پہل کی مدھم مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ کافی دیر بعد اس نے کھڑکی سے ہمایوں کی گاڑی کو آتے دیکھا تھا۔ اس کے ہمراہ 2-3 معزز اشخاص بھی تھے۔ ہمایوں اسی لباس میں تھا جس میں ابھی شام میں آرزو کے ساتھ بیٹھا تھا، گویا وہ واقعی وہی تھا، یہ اس کا وہم نہ تھا۔ وہ حسرت و یاس سے کھڑکی سے لگی ان کو اندر جاتے دیکھتی رہی۔ اس کے کمرے میں اندھیرا اتر آیا تھا، باہر روشنی تھی، باہر والے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ باہر والا تو شاید اب کبھی بھی اسے نہ دیکھ سکے۔ اس کے پاس بہتر انتخاب تھا۔ جوان، اسٹائلش، زندگی سے بھرپور عورت۔ بے شک وہ محمل کی طرح خوبصورت نہ تھی، مگر اس کی تراش خراش کی گئی شکل اب کی محمل سے حسین لگتی تھی۔ کیا کبھی حالات بدلیں گے؟ کیا کبھی ہمایوں لوٹے گا؟ کیا کبھی اس کی معذوری ختم ہوگی؟ کیا کبھی تیمور اس کے پاس آئے گا؟ کیا یہ گھر اس کا رہ سکے گا؟ کیا وہ در بدر کر دی جائے گی؟ کیا وہ بے سہارا چھوڑ دی جائے گی؟ اندر کا خوف اور بے بسی آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے نکل کر چہرے پہ لڑکنے لگی۔ مستقبل ایک بھیانک سیاہ پردے کے مانند ہر طرف چھاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں مینچ لیں۔ اللہ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے میں ڈرتی اور خوف کھاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا وہ ایک کلمہ وہ بار بار زیر لب دہرا رہی تھی، یہاں تک کہ اندر کرب قدرے کم ہوا اور ذرا سا سکون آیا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اگر ان لوگوں نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے، نکال ہی دینا ہے، تو مجھے کسی بے قدرے کے حوالے مت کرنا میرے مالک۔ کوئی امید کا سرا دکھا دے، کوئی روشنی دکھا دے۔ وہ بنا لب ہلائے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو اسی طرح بہہ رہے تھے۔ پھر جب بہت رو چکی تو چہرہ پونچھا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا سفید کور والا قرآن اٹھایا۔ اس کے فرنٹ کور پر مٹا مٹا سا میم اسے اسی طرح تھا۔ اسے یاد نہ تھا کہ اس نے آخری دفعہ تلاوت کدھر چھوڑی تھی، پتہ نہیں نشان کہیں لگایا تھا یا نہیں، بس جہاں سے صفحہ کھلا اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لاشعوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہتی تھی، اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، سو برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ پھر دفتراً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا کہ تمہارا حمیم، گہرا جان نثار دوست ہو۔ اس نے چنبے سے ان آیات کو دیکھا۔ کیا اب بھی کوئی امید تھی کہ وہ شخص اس کا حمیم، گہرا جان نثار دوست بن سکتا ہے؟ اب تو کچھ باقی نہیں رہا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اس آیت کو دوبارہ پڑھا۔ بہت ہی عجب ماجرا تھا۔ آج وہ اپنے شوہر کو ایک دوسری عورت کے ساتھ خوشگپیاں کرتے ہوئے دیکھ آئی۔ بہت ہی عجب ماجرا تھا۔ آج وہ اپنے شوہر کو ایک دوسری عورت کے ساتھ خوشگپیاں کرتے ہوئے دیکھ آئی تھی، اپنے اس شوہر کو جو برملا اس سے علیحدگی اختیار کرنے کا کہہ چکا تھا۔ اس کا اپنا بچہ اسے بدکتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی بے انتہا پر امید رہنے والی بہن بھی آج خاموش تھی۔ آج اس نے بھی امید نہیں دلائی تھی کہ ہمایوں کا رویہ سب کے سامنے تھا۔ اس نے پھر سے پڑھا، پھر دفتراً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا تمہارا حمیم ہو، اور اس خوبی کو ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بہت صبر کرتے ہیں، اور اس خوبی کو ان کے علاوہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ میں اتنی صبر کرنے والی اور بڑی قسمت والی کہاں ہوں اللہ تعالیٰ؟ اس نے یاس سے سوچا تھا، کیا وہ واقعی کبھی بھی ان عداوتوں کو پگھلا نہیں سکے گی؟ کیا اسے مایوس ہو جانا چاہیے؟ باہر سے چہل پہل کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ محمل کے کمرے کے سامنے ہی ڈائننگ ہال اور ڈائننگ روم تھا۔ اس نے قرآن بند کر کے شیلف پہ رکھا اور ویل چیئر کو گھسیٹتی ہوئی کھڑکی کے پاس لے آئی۔ قد آور کھڑکی کے شفاف شیشوں کے اس پار ڈوبتی شام کا منظر نمایاں تھا۔ دور اوپر کہیں آدھا چاند بادلوں سے جھانک رہا تھا، یہاں تک کہ شام ڈوب گئی اور چاندنی سے کھڑکی کے شیشے روشن ہو گئے۔ وہ اسی طرح اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں بیٹھی گردن اٹھائے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ دور کرو اسے اس طریقے سے جو بہترین ہو، جو بہترین ہو، جو بہترین ہو۔ ایک آواز بار بار اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ وہ چپ چاپ چاند کو دیکھتی کچھ سوچے گئی۔